الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 76 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 77، 78 اور 79 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ اور اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزیں، غیب جو بھی چیزیں چھپی ہوئی ہیں ہمیں نظر نہیں آتی، اپنی حقیقت میں موجود ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے وہ اوجھل ہیں۔ آسمان اور زمین کی جو بھی ایسی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کے علم میں، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون سی چیز کہاں پوشیدہ ہے، ہمارے دماغوں میں کیا پوشیدہ ہے، ہمارے دل کے اندر کیا پوشیدہ ہے، ہمارے ارادوں میں کیا چیز پوشیدہ ہے۔ ہم کسی کو نہیں بتاتے اس چیز کو، لیکن ہمارے اندر کیا چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور قیامت کی جو گھڑی، قیامت کا حکم جو آرڈر ہے جو اللہ کا حکم آنے والا ہے وہ ایسے بالکل پلک جھپکنے کی طرح ہے، اور وہ اقرب یا اس سے بھی قریب ہے۔ یہاں پہ اس سے بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دی ہوئی جو مہلت ہے اس کے خاتمے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مہلت کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی، ایک گھڑی جو ہے وہ آ جائے گی۔ ساتھ کا مطلب اس میں گھڑی ہوتا ہے، عام طور پہ قیامت کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے کہ ہر شخص کے اوپر وہ گھڑی کسی وقت بھی آ جائے گی۔ یوم القیامت ہے، قیامت دن یا یوم الآخر کو کہا جاتا ہے، وہ تو ایک ہی ہے، لیکن ہر ایک کے اوپر جو گھڑی آ رہی ہے وہ الگ الگ آ رہی ہے۔ ہر شخص کوئی کسی آج اللہ کے بار کم چلا جا رہا ہے، کوئی کل جا رہا ہے، ہر کوئی ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ ایک لائن لگی ہوئی ہے قبرستانوں میں، ادھر دیکھ لوگ جا رہے ہیں دنیا سے، یہ گھڑی ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کلم میں البصر ہے، وہ بالکل ایک پلک کے جھپکنے کی طرح ہے، اور وہ اقرب یا اس سے بھی قریب ہے۔ کتنے یعنی کہ ہم دیکھیں پلک جھپکنے میں کیا ٹائم لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس وہ گھڑی جو ہے ایسے ہی ہے جیسے تم نے پلک جھپک لی، اس سے بھی قریب ہوگی۔ یعنی کہ اللہ کی دی ہوئی مہلت جو ہے یہ بالکل کسی ٹائم بھی ختم ہو سکتی ہے، اتنا قریب معاملہ ہے یہ۔ اس یعنی کہ مہلت کو ہم نے غنیمت جاننا ہے، اس کے اندر ہم نے تیاری کرنی ہے، کسی وقت بھی مہلت ختم ہو جائے گی، پھر جو کچھ ہم نے کیا ہوگا اسی کا پھر بدلہ ملے گا اللہ کے حضور، جو بھی ہم کر کے جائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کی اللہ کی قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ ہماری جانیں بھی ہماری ہر چیز اللہ کی قدرت کے اندر ہے، یہ اللہ کی قدرت سے ہی ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں آزادی دے رکھی ہے، ورنہ ہم اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہیں، بیسکلی آزاد کوئی نہیں ہے۔ جب مرضی اللہ تعالیٰ ہمیں گرفت کر سکتا ہے، جب مرضی ہمیں پکڑ سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وما تشاءون الا ان شاء اللہ، تم کیا چاہ سکتے ہو جب تک اللہ نہ چاہے۔ یعنی اللہ نے ہماری رسی دراز کر رکھی ہے تو ہم اپنی مرضیاں کرتے پھر رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ایک رسی ہمیں کھینچنا چاہے جب مرضی کھینچ لے، ہمارے اپنا اختیار تو بیسیکلی کچھ بھی نہیں ہے اس طریقے سے۔ جیسے ایک جانور کو ہم نے باندھ رکھا ہے کنٹے سے، اگر ہم اس کو کھول دیتے ہیں پھر وہ اپنی مرضیاں کرتا ہے، پھر جدھر مرضی ٹکرے مارے جو کچھ مرضی کرے، لیکن اس کو باندھ دیں تو وہاں سے ہل بھی نہیں سکتا۔ تو ہمارے بھی اسی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس کھلا چھوڑ رکھا ہے، جب مرضی کہ ہم اپنی مرضیاں کرتے پھر رہے ہیں، اس کو مار اس کو لوٹ جو مرضی کر، لیکن اللہ کو پکڑنا چاہے ایک سیکنڈ میں ہمیں پکڑ لے، ہم پھر بے بس ہو کے رہ جائیں بالکل۔ ہم اپنی صحت تندرستی کی طرف بھی دیکھ لیں، صحت تندرستی ہوتی ہے، ہم جناب اپنی مرضی کرتے پھر ہوتے ہیں، ایک لمحہ لگتا ہے بیمار ہو کے بستر پہ پڑ جاتے ہیں، کسی قابل بھی نہیں رہتے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں اختیار دے رکھا ہے، بس ہمارا کام یہ اختیار کو ہم اس کے حکم کے مطابق استعمال کر رہے ہیں، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارا اتنے یعنی کہ ہماری اوقات ہے اگر ہم ذرا سب اپنے آپ پر غور کریں۔ یہاں پہ یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اصل قدرت اللہ ہی کی ہے، تو اللہ نے جو ہمیں قدرت دی ہے اس کو بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ اصل میں اللہ کی دی ہوئی قدرت ہے، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے جو ہم کچھ کر لیتے ہیں، جس کو ہم بھول لینا، اس چیز کو اللہ نے واپس بھی لے لینا ہے ہم سے۔ یہ اگر فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا، تم ذرا برابر کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں پتا ہے۔ یعنی کہ ایک بچہ دنیا میں آتا ہے اس کو کیا پتا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، دنیا میں آ کے وہ سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، بولتا ہے کس چیزوں سے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس نے تمہارے لیے یہ قوت سماعت دی، قوت بصارت دی، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، دل و دماغ اور ساری یہ چیزیں کان اور آنکھیں دی ہیں، کس لیے دیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور شکر ادا کرنے کا ہمارے گھروں میں ذہن میں ہونا چاہیے کہ خالی منہ پہ ہاتھ کر لینا نہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، جو ہماری ڈیمانڈ تھی، جو ہماری ضروریات تھیں وہ اللہ نے بن مانگے ہماری پوری کر دی۔ اب ان کی چیزوں کی جو اللہ اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کو تم نے اس طرح استعمال کرنا ہے، یہ میرا کام ہے، اس کے مطابق تم نے چلنا، یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے ہمارے سے، تو ہمارا کام ہے اس کی ڈیمانڈ کو ہم پورا کریں، پھر وہ شکر کا حق ادا ہوگا۔
تو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں سماعت بھی دی، بصارت بھی دی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، تم درست استعمال کرو، نیگیٹو استعمال نہ کرو۔ علم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا تم نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ کیسے آسمان کی فضاؤں کے اندر مسخر ہوئے ہیں، ما یمسکہن الا اللہ، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں تھامنے والا، یعنی آسمانوں میں یعنی کہ اڑتے پھر رہے ہیں، کس نے تھام رکھا ہے ان کو، کون ان کو اڑائے پھر رہا ہے؟ وہ اللہ کے آسرے پر ہے، ان کے نیچے کوئی ستون تو نہیں ہے، کوئی ان کے نیچے کوئی پلر تو نہیں کھڑا ہو کہ ویسے وہ اڑے ہوئے ہیں اوپر آسمانوں میں پہنچے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہیں کہ اللہ ہی نے ان کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول کے اللہ تعالیٰ نے مثال دی یہاں پہ کہ ہر چیز اللہ کی کنٹرول کے اندر، اللہ تعالیٰ کو تھامے ہوئے ہر چیز کو، پوری دنیا کا نظام بھی اس طریقے سے اللہ نے تھام رکھا ہے، اللہ نے اس کو چلا رکھا ہے ایک نظام کے تحت۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس کے اندر حیات ہیں، نشانیاں سمجھنے کے لائق، کس کے لیے؟ جو ایمان والے لوگ ہیں، بات کو ماننے والے ہیں، جو کو جس طرح کہا جاتا ہے اس طریقے سے چلنے والے ہیں، نشانی سے سبق حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بہت ساری نشانیاں چیزوں کے اندر بھی، پرندوں میں اور جو آسمان کے اندر جس چیزیں ہیں، کیسے وہ اللہ کے نظام کے تحت چل رہی ہیں۔ تو ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے، دین جو اللہ نے بھی دیا، دین کا اصل معنی نظام ہوتا ہے، تو اس نظام کے اندر رہ کے چلنا، اس دین کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اصل میں اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگا کے بھیجا ہے، اور ہمیں ساتھ میں آزادی بھی دے دی۔ باقی چیزوں کو اللہ نے آزادی نہیں دی، باقی جو اللہ نے نظام کے تحت جن کو باندھ رکھا ہے وہ اسی نظام کے اندر چل رہے ہیں، جتنے بھی دیکھ لیں دنیا کی چیزیں وہ اپنے نظام کے تحت چل رہی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے اور ساتھ میں اختیار بھی دے گا، یہ نظام ہے جس کے تحت تم نے چلنا ہے، اس کے تحت چلو گے تمہیں انعام و اکرام ملے گا، کامیابی ملیں گی، خلاف چلو گے تو پھر سزائیں ملیں گی۔ تو یہ بات ہے ساری سمجھنے والی کہ اللہ نے جو ہمیں نظام دیا ہے ہم نے اس کو نافذ کرنا ہے، ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 79 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 83 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھر بنائے، تمہیں گھر دیے سکون کے لیے، اور تمہارے چوپایوں کے جلدوں میں سے بھی، کھالوں میں سے بھی اس نے تمہارے لیے گھر بنا دیے۔ ابھی آیات کے اندر اصل میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تذکرہ فرما رہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت دی، جو انسان نے اپنی اللہ کی دی ہوئی عقل سے جو ہے کچھ چیزیں بنائیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر کے بتایا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ چیزیں تمہیں فراہم کی، کہ تمہیں اتنی عقل سمجھ دی، ایسا میٹیریل تمہیں دیا جس کے ذریعے تم نے اپنے آرام کے لیے چیزیں بنا لیں۔ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے گھروں کا تذکرہ کیا کہ تمہیں بیوت یہ گھر دیے جہاں تم سکون حاصل کرتے ہو، اور یقیناً انسان کا گھر جو ہے انسان کے لیے سکون کی جگہ ہوتا ہے۔ انسان تھکا آ رہا ہے جہاں سے بھی باہر سے آتا ہے، کہتا ہے بس اب گھر چلوں، کسی طریقے سے گھر پہنچے تو اس کو سکون اس سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کی کھالوں کا تذکرہ کیا، اور یعنی کہ علماء تفسیر بتاتے ہیں کہ لوگ اس سے خیمے بنا لیا کرتے تھے، اونٹوں کی کھال سے یا کوئی بھی چوپائے جو تھے ان کے بڑی بڑی کھالیں ہیں، اس سے خیمے تیار کر لیا کرتے تھے۔ وہ بڑے لائٹ ویٹ ہوتے تھے اور سفر کے اندر وہ کام آتے تھے، خیمے کے طور پر اس پہ لگایا اور اس کے اندر اپنا آرام کر لیا، رات بسر کی، پھر چل پڑے آگے۔ بارش وغیرہ سے وہ یعنی کہ ایک بچاؤ کا ذریعہ بن جاتا تھا۔ تو اسی کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اس سے بھی تم گھر بنا لیتے ہو۔ تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، وہ تمہیں بڑے ہلکے محسوس ہوتے ہیں، جو بلکہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں جیسے کہنا چاہیے، تمہارے سفر کے دن میں بھی اور ٹھہرنے کے دن میں بھی، یعنی سفر کر رہے ہیں کہیں پہ، سفر کے اندر بھی قسم کا وہ چھتری کا کام دے رہے ہیں، دھوپ سے بچاؤ کا کام دے رہے ہیں اور بارش سے بچاؤ کا کام دے رہے ہیں، اور جہاں اقامت کا وقت ہے، وقت رکنے کا، ٹھہرنے کا وقت آیا تو وہاں پہ اس میں خیمے کا کام دے رہے ہیں۔ تو اس چیزوں کو بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عقل سمجھ دی انسان کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ یہاں پہ تین خاص قسم کے الفاظ ہیں کہ اون کا تذکرہ، بالوں کا مختلف طرح کے، کہ بھیڑ کی اون یا بکری کے اونٹ کی اون، اور اس طریقے سے بکری کی، یہ یعنی کہ مختلف قسم کی جو اون، بالوں کا استعمال، جیسے کہ ہم اونی دیکھتے ہیں، اونی سویٹر ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، اون کی بنی ہوئی چیزیں ہیں جو کہ پہناوے کے استعمال آتی ہیں،
ان کا یہاں پہ تذکرہ کیا کہ مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ نے انسان کی سمجھ ایسی دی کہ اس نے اون کا استعمال کیا، بالوں کا استعمال کیا اور اپنے لیے پہننے کا سامان بنایا اور وقت مقررہ تک برتنے کا سامان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی دی ہوئی عقل اور سمجھ سے انسان نے بنایا۔ تو ان چیزوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ نے کہا کہ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق میں سے تمہیں سایہ فراہم کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اس میں سے ایک چیز سایہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کیا، جس سے ہمیں بادلوں کا سایہ مل جاتا ہے اور درختوں کا سایہ اور پہاڑوں کا سایہ، اس چیز کی بھی سایہ بھی ہے کہ انسان کے ایک سکون کا باعث ہوتا ہے۔ دھوپ میں انسان کو کہیں سایہ کہیں چھاؤں مل جائے تو اس کے لیے بڑی راحت کا سامان ہوتا ہے یہ وہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ اور اگر فرمایا کہ وجعل لکم من الجبال اکنان، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، یعنی کہ انسان وہاں پہ غاروں کے اندر انسان چھپ بھی جاتا ہے اور پناہ بھی لے لیتا ہے، جیسے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ جب یہ ہجرت کی تو غار میں پناہ لی تھی، غار میں چھپے تھے، یہ شروع واقعہ ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دیا انسان کو یہ چیزیں۔ وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے پہناوے تمہیں دیے جو کہ تمہیں دھوپ سے بچاتے ہیں اور تمہیں لڑائی میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ ایسی قمیصیں، ایسی چیزیں جو انسان دھوپ سے بھی بچت سے حاصل ہوتی ہے اور ایسے وہ زرہ قسم کی جو بنائی جاتی ہے وہ بھی پہنی جاتی ہے جو لڑائی میں حفاظت کے کام آتی ہے انسان کے۔ تو یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، انسان کو عقل سمجھ دی کہ انسان نے اللہ کی دی ہوئی عقل سے ان چیزوں کو استعمال کیا، بنایا، ان چیزوں کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے کہ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے اپنی نعمتیں تم پر تمام کی، مختلف طریقے کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی انسانوں کو، کس لیے دیں؟ لعلکم تسلمون، تاکہ تم سلامتی میں رہو۔ اس میں یعنی کہ سلامتی کے اندر دو ہر قسم کا مفہوم پایا جاتا ہے، ایک تو سلامتی امن بھی ہے، تو امن حاصل ہے اس چیز سے، اور اس لیے بھی تاکہ تم فرما برداری کرو اس کی، کہ اللہ کی نعمتوں کا ایک طرح کے شکر ادا کرو اپنے اس کے فرما برداری کر کے اس کے سامنے، یا اللہ تیرا شکر تو نے نعمت کی ہے، اتنے نعمتیں تو نے عطا کی، تیرے بھی جو احکام ہوں گے ان کو بھی ہم بجا لائیں گے، ان کی ہم فرما برداری کریں گے۔ یہ مقصد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اور ساتھ میں امن فراہم کرنا بھی، یہ چیزیں انسان کے پاس نہ ہوں تو انسان کا امن سکون ہی برباد ہوا رہے، انسان کو زندگی یعنی کہ اس کی مشکل ہوئی رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کی آسانیاں ہمارے لیے پیدا کی جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑو گے، ان چیزوں کو تم اگنور کرو گے، اللہ کی نعمتوں کا تم شکر ادا نہیں کرو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر وہ منہ پھیر لیں تو تمہارے ذمہ تو صرف بلاغ المبین ہے، بات کھلے طور پر پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی سے اپنے مخاطب ہے یہاں پہ کہ تم نے ان کی اللہ کی نعمتیں ان کو یاد دلاؤ، ان کو شکر ادا کرنے کا ان کو یاد دہانی کراؤ کہ ان چیزوں کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں اس نے، وہ تم ادا کرو کہ تم سمجھو اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اور اس چیز سے اگر وہ منہ موڑے، ٹھیک ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو برت رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کا شکر ادا نہیں کر رہے، اس کا حق ادا نہیں کر رہے جس کے ساتھ اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں، ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھا رہے، تو وہ ٹھیک ہے تمہاری ذمہ تو بات کو پہنچا دینا ہے، تم زبردستی ان سے عمل تو نہیں کروا سکتے، نہ تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن بلاغ المبین ہے کہ واضح کر کے بات پہنچا دو، کچھ چیزیں مبہم نہ رہے ان کے اوپر۔ بعد میں یعنی کہ انڈائریکٹلی بات پھر یہ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر باقی خود ہی ان سے پوچھ لے گا، تمہاری ذمہ داری اتنی ہے ان کے کانوں میں بات ڈال دو، کل کو یہ عذر نہ پیش کریں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ثم ینکرونہا، پھر اس سے منکر ہو جاتے ہیں، پھر اس کو اگنور کر جاتے ہیں، اپنے قابلیت کو لے لی کہ تو میں نے اپنی قابلیت سے حاصل کیا ہے، یا بس ٹھیک ہے مل گئی تو مل گئی، اللہ نے دی تھی بس ٹھیک ہے، اس کو آگے کیا کرنا، آگے کیا ذمہ داری ہے، اس کو اگنور کر دیا، چھوڑ دیا، اس سے منکر ہو گئے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اکثر ان میں سے ہے ہی ناشکروں کی، اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ کی شکر ادا نہیں کرتے بلکہ کفران نعمت کرتے ہیں، اس کی ناشکری کرتے ہیں، اکثریت انسانوں کی ایسی ہی ہے۔ اور ہم بھی اپنے آس پاس نگاہ دوڑائیں، اپنے آپ کے اپنے گھربانوں میں جھانک کے دیکھیں تو ہم اس طریقے سے شکر ادا نہیں کرتے، اس طرح شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ کس قدر اللہ کی نعمتیں ہم برتتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا کرو، گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، اتنی ان گنت نعمتیں ہم اللہ کی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں جو ذمہ داریاں اللہ نے ہم پر ڈالی ہیں ان کو ہم اس طریقے سے ادا نہیں کرتے، اس طرح ادا کرنے کا حق ہے۔ بہت کوتاہیاں ہیں ہمارے اندر، اور یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اکثریت لوگ جو ہیں وہ ناشکر ہیں، شکر ادا نہیں کرتے، لیکن بہرحال ہمیں حد الامکان جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں ہر صورت کا شکر ادا کرنا چاہیے، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، زندگی ہے، جو کوئی بھی اس کی دی ہوئی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں، زکوٰۃ کی ذمہ داری ہے، نماز کی ادائیگی کی ذمہ داری ہے، مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے، مال کو جائز طریقے سے کمانا، جائز طریقے، تمام ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے جو احکام کی صورت میں لگائی ہیں، ہمیں ممکنہ حد تک ہر صورت ہے ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جس طریقے سے شکر ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس طریقے سے ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ اکثر لوگ جو ہے کافر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کافروں کی لسٹ سے ہمیں نکال کے، چاہے وہ تھوڑے لوگ ہیں، اکثریت تو کافروں کی جو ناشکروں کی ہے، لیکن جو شکر ادا کرنے والے تھوڑے لوگ ہی چاہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان شکر ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 83 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 89 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، کھڑا کریں گے، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا ان کو کوئی اجازت نہ ہوگی، اور نہ ہی وہ کوئی منائے جائیں گے، ان کو کوئی منایا جائے گا، ان کے لیے کوئی عذر کا سامان جو ہے وہ تلاش کیا جائے گا، ایسا کچھ نہیں وہاں پہ ہوگا۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک منظر کھینچا ہے یہاں پہ، کہ یہاں پہ اس دنیا میں تو اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، اس مہلت کو اگر ہم فائدہ اٹھا لیں گے اس مہلت سے تو اچھے رہیں گے، اگر اس مہلت کو ہم نے گنوا لیا، ہم نے انکار کیا اللہ کے احکامات کا، اس کی ناشکری کی، اس کی نعمتوں کی، تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن ہر امت میں سے گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی کوئی امت ایسی نہیں ہوگی جس تک کوئی پیغامبر نہ پہنچا ہو، کوئی پیغام پہنچانے والا نہ پہنچا ہو، اور وہ پیغام پہنچانے والا اس دن گواہ کے حیثیت پہ کھڑا ہوگا اور وہ اعلان کرے گا کہ میں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا اور انہوں نے انکار کیا تھا، ان کو نہیں مانا تھا۔ اب یہ تقریباً عام طور پہ ظاہر ہے کہ انبیاء سے متعلق کی چیز ہے، جس قوم میں نبی آئے، لیکن اس دور میں ہم یہاں گزر رہے ہیں، اس وقت جس دور میں ہم ہیں، اب یہاں پر آیا اللہ کا نبی تو کوئی نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی پیغام پہنچانے والا ہر شخص تک ضرور پہنچے گا، جو گواہ بن کے اس دن کھڑا ہوگا کہ یا اللہ تیرا پیغام یہ میں نے ان تک پہنچا دیا تھا، اس کا یہ بات پتہ چل چکی تھی جس کا اس نے انکار کیا تھا۔ تو اس دن پھر مہلت ختم ہو جائے گی، اس دن کسی کے لیے کوئی اجازت نہیں ہوگی، کوئی عذر پیش کرنے کا وہاں پہ پھر موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ موقع اس کو دنیا میں مل چکا ہوگا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور جب پھر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہوگا عذاب کو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے کہ وہ سزا کا وقت آ گیا، پھر اس وقت وہ کوئی تخفیف نہیں ہوگی، ان سے کوئی کم نہیں ہوگا، ہلکا نہیں ہوگا، نہ پھر ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ مہلت جتنی بھی ہے اس دنیا کے اندر ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ بڑے صاف الفاظ میں یہاں پہ بتا رہا ہے کہ اس دن بھی کوئی مہلت نہیں ہوگی، اس دن کوئی تخفیف نہیں ہوگی، اس دن سزا جو ہے وہ ملے گی جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جو بھی شرک کرنے والے اپنے شریکوں کو اس دن دیکھیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اختیارات دیے ہوئے ہوں گے، اوروں کی غلامی کی ہوگی اس دنیا میں، اللہ کے حکم کو چھوڑ کے ان کے حکم کو فوقیت دی ہوگی، ترجیح دی ہوگی، اس کو مانا ہوگا، جب وہ دن ان کے سامنے آئیں گے دیکھیں کہ ان لوگوں کو جن کے پیچھے وہ لگے رہے، قالوا تو کہیں گے ربنا هؤلاء شرکاؤنا، کہیں گے اللہ اے ہمارے رب یہ ہیں وہ ہمارے شریک، الذین کنا ندعو من دونک، جس کو ہم پکارا کرتے تھے تجھے چھوڑ کے، یعنی تیرے احکامات کو ہم پسے پوچھ ڈل کے ان کے پیچھے لگا کرتے تھے، ان کو آوازیں دیا کرتے تھے، ان کو پکارا کرتے تھے، یہ ہیں وہ۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو ان کی بات انہی طرف پھینک ماریں گے کہ تم تو جھوٹے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تم نے ہمیں آنے کا کب پکارا۔ اب یہاں تو پتہ چل رہا ہے کہ جن کو اللہ کے سوا پکارا جا رہا ہے وہ ان کے پکار سے ہی غافل ہوں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تم کب ہمیں پکارتے رہے، وہ جھوٹ ان کی طرف پلٹا دیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے، تم ہمیں کب پکارتے رہے، ہمیں تو نہیں معلوم تمہارے اس پکار کا۔ اب یہاں دیکھیں کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ جس کو ہم یہاں پہ سارا کچھ اپنا سمجھے بیٹھے ہوں گے، ہم اس کو پکار رہے ہیں، وہ ہماری پکار کو سن رہا ہے، ہماری ضرورت کو پورا کرے گا، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا امید وابستہ کر رکھی ہوں، اور وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا تو اس کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا ہماری کسی پکار کے بارے میں، اس کو علم ہی نہیں تھا شروع سے، تو اس دن پھر کیا بنے گا۔ اب فرمایا کہ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، پھر وہ اللہ کی طرف اپنی عاجزی پیش کریں گے، اپنے سلامتی اپنا وہ پیش کریں گے کہ جو کہ اپنا انہوں نے گھڑ رکھی تھی چیز اپنے پاس سے، وہ سب کچھ اس سے گم ہو جائے گا، جاتا رہے گا۔
لیکن جب وہاں پہ حقیقت سامنے کھل جائے گی کہ جو کچھ ہم کرتے رہے وہ تو سب کا سب ہوا میں تھا، اس کا تو کوئی حقیقت سے تعلق ہی نہیں تھا، تو پھر اللہ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کریں گے، اپنی فرمانبرداری پیش کریں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، معافی مانگیں گے یا جو بھی کہیں گے، اپنی سر تسلیم خم کرنے کا جو اظہار کریں گے اللہ کے سامنے. لیکن اس وقت وہ پھر کوئی چیز وہاں پہ کام نہیں آئے گی، کیونکہ جو مہلت تھی اللہ نے دنیا میں دی ہوئی وہ ضائع ہو چکی ہے، اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوگا. چلو ہمارے وط اللہ عنہما کانوا یفترون، جو بھی انہوں نے افطرا کر رکھا اپنی طرف سے، بنا رکھی ہیں قصے سے کہانی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے عقائد جو گھڑ رکھے ہیں سب کا سب اس دن ہوا ہو جائے گا، گم ہو جائے گا، ان سے کوئی چیز کے کام نہیں آئے گی. الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی آیات سے انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، زدناہم عذابا فوق العذاب، ان کے عذاب پہ عذاب جو ہے وہ اضافہ ہوگا، بما کانوا یفسدون، کیونکہ انہوں نے فساد برپا کیا، فساد پھیلایا انہوں نے. اب ظاہر ہے جو لوگ اللہ کے مقابلے پہ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے اس کی وجہ سے زمین کا امن برباد ہوتا ہے، زمین کے اندر فساد برپا ہوتا ہے. ہر کوئی شخص اللہ کا حکم کا فرما بردار ہو تو ظاہر امن و امن ہی ہو سب طرف، لیکن اللہ کے مقابلے میں جب دوسروں کے احکامات بیچ میں آ جاتے ہیں پھر لوگوں کی حق تلفیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے ناحق جو ہے مال کھائے جاتے ہیں، ناحق لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہیں، اور زمین پر ایک فساد کا جو ہے وہ بازار گرم ہو جاتا ہے. اس فساد کی وجہ سے ان کو عذاب پر عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، پھر ہم جب ہر امت میں سے گواہ کو اٹھائیں گے، علیہم ان کے خلاف، من انفسہم ان کے اپنے منہ سے ہی، وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور ہم آپ کو گواہ لے کے آئیں گے ان لوگوں کو بجانے کے جن کے سامنے آپ موجود ہیں، ان کے سامنے آپ گواہ کھڑے ہوں گے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور پھر ہم نے تو پر کتاب جو ہے وہ نازل کر دی ہے بالکل ہر چیز کا جو ہے واضح طور پر بیان کر دینے والی. اب یہاں پہ بھی یعنی کہ قیامت کے منزل اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ سب لوگوں کے اوپر امتوں میں سے ایک گواہ کھڑا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ تم ان کے اوپر گواہ کھڑے ہو گے، یعنی جس طرح آپ کو وہاں پہنچا دیا ان کے خلاف آپ گواہی دے کھڑے ہیں، جو آپ کے آج انکار کر رہے، بات کو نہیں مان رہے، ان کے خلاف آپ کھڑے ہوں گے. اور نزلنا علیک الکتاب کو کتاب نازل کر دی ہے، تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، جو ہر چیز کو بیان کر دینے والی، کھول کر سامنے رکھ دینے والی ہے، اور ہدایت ہے، رحمت اور خوشخبری ہے مسلمین کے لیے، جو فرما بردار ہیں، سر تسلیم خم کرنے والے، بات کو مان لینے والے ہیں، آگے سے اڑنے والے نہیں ہیں، انکار کرنے والے نہیں ہیں، سرکشی کرنے والے نہیں ہیں. ان کے لیے اس کتاب کے اندر واضح طور پر ہدایت رہنمائی ہے، رحمت اور خوشخبریاں ان کے لیے کہ یہ راستہ تمہیں دکھا دیا گیا، چلو اس راستے کے اوپر جس طرح کہا جا رہا ہے اس طریقے سے سر تسلیم خم کرتے چلو، تو خوشیاں خوشیاں تمہارے لیے، خوشخبریاں ہی ہیں، اور ہدایت اور رحمتیں ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ مسلمین اور انسان سر تسلیم خم کرنے والا ہو، بات کو مان لینے والا ہو، آگے سے کچھ بحثیاں کرنے والے نہ ہو، ہٹ دھرمی دکھانے والا نہ ہو. تو اس کے لیے اللہ نے اس کتاب کے اندر، قرآن کے اندر رحمت اور برکتوں کا یعنی کہ ایک خزانہ ہمیں جو اللہ نے عطا کر دیا ہے. تو فی الحال ہم یہیں تک پڑھیں گے. اب یہاں پہ یعنی کہ قیامت کا منظر اللہ نے بڑے صاف طریقے سے کھینچ کے دکھایا کہ وہاں کیا سین ہوگا، کہ جب دنیا کی مہلت گزر چکی ہوگی کہ وہاں مہلت کوئی نہیں ملے گی، اور جن کے پیچھے یہاں پہ ہم دنیا میں لگے رہے ہوں گے وہ اس دن سامنے بھی آئیں گے تو وہ اس چیز سے ہی مکر جائیں گے، اس چیز کو جھوٹ ثابت کر دیں گے کہ تم نے ہمیں تمہارے کو نہ ہمیں پکارا نہ ہمیں کچھ کیا، ہم تمہارے اس چیز سے غافل ہیں. یہ قرآن کی مزید آیات میں یہ چیز بھی آئے گی کہ وہ بالکل غافل ہونے کا اظہار کریں کہ ہم تو تمہاری پکار سے غافل ہیں، تم کہاں پکارتے رہے، کس کو پکارتے رہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، بڑا ڈینجرس معاملہ ہے کہ ہم نے جو عقائد اپنے بنا رکھے ہوتے ہیں جن کے پیچھے کوئی قرآن کی دلیل نہیں ہوتی، کوئی اللہ کے نبی سے وہ چیز ثابت نہیں ہوتی، ہم اپنے ہی بس کیا کہنا چاہیے کہ تانے بانے بن کر جو ہے عقیدہ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یفترون اس طرح اپنے پاس سے بنایا ہوا، ان سب کا سب یہ گم ہو جائے گا، کوئی اس دن کام نہیں آئے گی چیز. وہاں کام اسی چیز نے آنا ہے جو اللہ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے واضح چیزیں بتا دی، یہ ہے راستہ چلنے والا سیدھا سیدھا، اس میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں کہ اللہ کے سوا ہم کسی اور سے امیدیں لگائیں، کسی اور کو پکاریں، کسی اور کو اپنا جو ہے وہ حاجت روا سمجھیں یا مشکل کشا سمجھیں اور اپنے لیے کام آنے والا سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی جگہ ان چیزوں کو واضح کر کے بتایا، اپنے نبی کی زبان اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کہہ دو کہ میں اپنی جان کے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. جب اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو پھر ظاہر ہے باقی سب چیزیں اس کے نیچے چلی جاتی ہیں. تو جس نے سمجھنا ہے، جس نے حق کو حاصل کرنا ہے، جس نے ہدایت کی اللہ سے دعا کی اور اس کے مطابق اس کے لیے خلوص سے اس کی تلاش میں ہے، اس کو ہدایت یقیناً مل جاتی ہے. اتنے اللہ تعالیٰ نے نشانی واضح طور پر بتا دی ہیں، بس ہمارا کام میں نشانی سے فائدہ اٹھائیں، اپنی اصلاح کریں. یہ مہلت ہمیں اللہ نے دنیا میں دی ہوئی ہے، یہ بہت تھوڑی مختصر سی ہے، یہ انسان کی ہدایت لینے کے لیے تو کافی ہے، لیکن ضائع کرنے اگر بیٹھ جائیں تو پھر یہ بہت تھوڑی، یہ ختم ہو جائے گی، کسی وقت بھی ختم ہو جانی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ یہ نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین.
والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 89 تک ہم پڑھ چکے ہیں اور انشاءاللہ آیت نمبر 90 91 اور 92 پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا، اور منع کرتا ہے، روکتا ہے بے حیائی سے، بری باتوں سے اور سرکشی سے، بغاوت سے. یہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ تم یاد رکھو، دھیان رکھو. اب یہ وہ آیت ہے جو اکثر مساجد میں جمعہ کے خطبات کے اندر پڑھی جاتی ہے اور بڑی جامع، بہت ہی سبق آموز آیت ہے یہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر 3 چیزوں کا حکم فرمایا اور واضح طور پر 3 چیزوں سے منع فرمایا، جنہیں ڈو اینڈ ڈونٹس کہا جاتا ہے. 3 کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں پہلا کام کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل. اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے کہ عدل قائم کرنا ہے، انصاف قائم کرنا ہے، جو جس کا حق ہے اس کا پورا پورا دینا ہے. اس میں کسی قسم کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے کسی کی. اور دوسرا کام والاحسان، اور احسان اپنے عدل سے اوپر کی چیز ہے. ایک عدل تو یہ ہے نا کہ جس کا جو بنتا تھا اس کو دے دیا. ایک ہے جو اس کا نہیں بھی بنتا تھا اپنی طرف سے اور مزید اس کو زیادہ دے دیا، کیونکہ حق سے بھی زیادہ اس کو دے دیا. دیکھا ضرورت مند ہے، کوئی بات نہیں، اس کو ضرورت ہے، اتنا اس کا بنتا نہیں لیکن چلو جانے دو اور دے دو اس کو. یہ ہے احسان، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ریٹرن کے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر مزید کسی کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا سلوک کر دینا، یہ احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عدل کا بھی حکم دیا اور احسان کا بھی حکم دیا. وہ ایتاء ذی القربی، جو قرابت دار ہیں، کوئی بھی، اب چاہے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ ہمسائے، کوئی بھی قریبی جو آپ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کو آپ نے دینا ہے. ان کو آپ کا ہاتھ اوپر رہنا چاہیے ان کے لیے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے، آپ نے ان کو دینے کی طرف توجہ رکھنی ہے. یہ وہ 3 بنیادی باتیں ہیں جن سے ایک بہترین معاشرے کی جو ہے بنیاد رکھی جاتی ہے. جس معاشرے کے اندر یہ والا رویہ ہوگا کہ ہر شخص اس چیز پر عمل کر رہا ہوگا، ہر شخص عدل کا دامن تھامے ہوگا، ہر شخص عدل کا جو ہے قائم کر رہا ہوگا، ہر شخص احسان کی روش لیے وہ ہوگا کہ اپنی طرف سے زیادہ دینے کی کوشش ہر شخص کی کہ میں اس پہ احسان کر دوں. اور قرابت داروں کا جو ہر شخص خیال رکھ رہا ہے، ہر شخص کے کوئی نہ کوئی قریب ہے، ظاہر ہے. جب ہر شخص ایک دوسرے قرابت داری کا خیال کرے گا تو آٹومیٹک پورا معاشرہ جو ہے ایک بیلنس کے اندر آ جائے گا، ایک صحیح ٹریک کے اوپر آ جائے گا. یہ اتنے جامع احکامات ہیں اللہ کی طرف سے کہ ہمارا کام ان پہ عمل کرنا ہے، بس عمل کرتے چلے جائیں تو دیکھیں معاشرہ پہ کہاں سے کہاں جاتا ہے، کیسے ترقی ہوتی ہے. تو 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد 3 چیزوں سے روکا ہے. وہ ینہی عن الفحشاء، سب سے پہلی چیز بے حیائی. کسی بھی معاشرے کی یعنی کہ تباہی کی جو بنیاد ہے وہ بے حیائی سے شروع ہو جاتی ہے. جس معاشرے کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے وہ معاشرہ بس سمجھو کہ تباہی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، اس کا بیڑا غرق جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کوئی بھی معاشرہ، گھر ہے کوئی بھی، جہاں پہ حیا قائم نہیں رہے گی، وہاں پہ اس کا سمجھ لو کہ امن و امان جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو سب سے بنیادی چیز اللہ تعالیٰ نے حیا کے پورا کہ حیائی سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے. فحش نہیں ہونی چاہیے تمہاری زندگی میں. والمنکر، اور بری بات. منکر کی تفسیر جو ہے علماء جو بیان کرتے ہیں، یعنی کہ منکر ہر چیز کو کہا جاتا ہے جو کہ آپ کو فطری طور پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی، اس کے اندر ہی آپ کو محسوس ہو رہی کہ یہ چیز بری چیز ہے. کوئی انسان پڑھا لکھا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان پڑھ جاہل بھی ہے، وہ بھی ایک بری بات کو محسوس کرے، یار یہ کام جو کیا جا رہا ہے یہ برا ہے. فحاشی سمجھ لو، ہر شخص قدرتی طور پر اس چیز کو جانتا ہے کہ یہ چیز بری ہے. اس طریقے سے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کا مال کھا لینا، یہ ہر شخص، وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، پڑھا لکھا ہے ان پڑھا ہے، اس کو پتہ ہے بھی کسی کی چیز کو نہیں اٹھانا چاہیے. چوری کرنا ہے قدرتی طور پر انسان کو پتہ ہے کہ یہ کام برا ہے. تو ہر ایسی چیز جو انسان کو فطری طور پر ہی اس کا اندازہ ہو جائے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، وہ منکرات میں شامل ہے. اور ہر منکر سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ روک دیا کہ جو چیز آپ کو کھٹک رہی ہے کہ کام برا ہے، اس سے اپنے آپ کو روک لو. اس میں کسی کے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دل دماغ خود اس چیز کی گواہی دے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے. تو بس اس سے اپنے آپ کو روکو. اس کے بعد البغی، سرکشی، بغاوت، جانتے بوجھتے ہوئے جو ہے کسی کے ساتھ آگے سے اکڑ جانا. پتہ ہے کام ٹھیک نہیں پھر بھی اکڑ کے کھڑے ہو گئے. کوئی بھی کام سرکشی والا، بغاوت، ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو. ان بنیادی 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ روک دیا. اب یہ وہی بنیادی 3 چیزیں کہ جو معاشرہ ان چیزوں سے پاک ہوگا وہ سمجھو کہ معاشرہ صحیح ٹریک کے اوپر جا رہا ہوگا. اب یہ 6 بنیادی باتیں جو ہیں، 3 امر 3 نہیں، جو ہیں 3 ڈو اور 3 ڈونٹس، یہ اتنے قیمتی اور اتنے جامع ہے کہ انسان زندگی کے اوپر ہم پختگی سے کاربند ہو جائیں تو ہمارے
99% معاملات سمجھو کہ وہ سیدھے ہو جائیں، دنیا جو ہے امن کا گہوارہ بن جائے۔ فرمایا کہ یعظکم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت ہے تمہیں۔ کتنی کام کی نصیحت اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اس نصیحت کو جو پکڑ لے گا، اپنے پلے باندھ لے گا، وہ سمجھ لو کہ ٹھیک ہو گیا، اس کے معاملات سارے سیدھے ہو گئے، دنیا پوری کی پوری جو ہے بالکل وہ جنت کا نظارہ بن جائے گی قسم کا۔ کیوں لانا یہ نصیحت کی؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، دھیان رکھو، یاد رکھو، ان چیزوں کو بھولو نہیں۔ اور افسوس کی بات ہے ہم نے ان چیزوں کو بھلا رکھا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اب فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور جو اللہ سے تم عہد کرو اس کو پورا کرو۔ اور وہ عہد کون سا؟ سب سے پہلے ہمارا مسلم ہونا، اپنے آپ کو مسلم ہونے کا اقرار کرنا کہ ہاں مسلمان ہے۔ سب سے پہلا عہد یہی ہمارا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے سر تسلیم خم کرنے والا، سرنڈر کر دینے والا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اللہ کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا، اسی کو مسلم کہتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا یہی یاد ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم اللہ کے سامنے سرنڈر کریں گے، سر تسلیم خم کریں گے، تو ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس وعدے کو توڑنا نہیں چاہیے۔ ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها، اور اپنی جو قسمیں کھاتے ہیں ان کو توڑو مت اس کو پکا کر دینے کے بعد۔ یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں عدالتوں میں ادھر ادھر قسمیں کھائی جاتی ہیں، باقاعدہ اللہ کو گواہ بنا کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں کھائی جاتی ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، ان قسموں کو توڑا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے واضح الفاظ میں منع کرے گا قسموں کو مت توڑو۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا کفیل بنایا، اپنا ضامن بنایا، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر تم نے قسمیں کھائی ہیں، مت توڑو اس چیز کو، کوئی بڑی سخت چیز ہے اللہ کے سامنے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یعنی کہ ایک دھمکیاں میں جملہ ہوتا ہے، کام مت کرو، اللہ کو معلوم جو تم کر رہے ہو، یعنی کہ اللہ سے وہ اللہ تم سے غافل نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ فی الحال تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن وہ پکڑ کرے گا تمہاری، اسی پر تمہاری جواب دہی ہوگی، اسے معلوم تم کیا کر رہے ہو۔ تو یہ انسان سمجھے تو بڑا سخت جملہ ہوتا ہے یہ۔ آگے فرمائے گا ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاسا، اور تم اس عورت جیسے نہ ہو جانا جس نے اپنا سوٹ کاٹا، بڑے یعنی کہ سوٹ کاٹنا کہتے ہیں کہ اس طریقے سے سویٹر بنتے ہیں، کپڑا بنتے ہیں، بڑی محنت سے وہ بریک بریک چڑا محنت سے وہ بنا جاتا ہے، اس کے بعد پورا بننے کے بعد مضبوط کرنے کے بعد پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، توڑ دیا، یعنی کہ اپنے ساری کی ساری کی کری ہوئی محنت پر پانی پھیر دیا، ساری کی ساری محنت ضائع کر دی، اس جیسا مت ہو جانا۔ تو یہ اپنے آپ کو مسلم کہنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آنا، سارا کچھ مان کے بھی پھر اس کے بعد اس کے خلاف چلتے جانا، کہ اس کی طرح مثال ہے جس نے سارے اپنے محنت کے اوپر پانی پھیر دیا، کی کرائی ساری اس کی جو ہے وہ کنویں میں چلی گئی، وہ حساب ہے یہ، اس طرح مت کرو، اللہ تعالیٰ منع فرمایا۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دخل اندازی کا ایک بہانہ بناتے ہو، ایک ڈھال بناتے ہو، اس لیے کہ کوئی گروہ دوسرے گروہ کے اوپر نہ چڑھ جائے، یعنی کہ دیکھتے رہو گے کہ ہمارے اوپر وہ حاوی ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے بدلے میں تم جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دو، اور قسموں کو ڈھال بنا کے جو ہے تم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرو، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ انما یبلوکم اللہ بھی، بے شک اللہ تعالیٰ تو تمہاری آزمائش کر رہا ہے، یعنی کوئی اوپر آ رہا ہے کوئی نیچے جا رہا ہے، تو اس میں تو آزمائش ہے کہ تم کتنی دیر اپنے ایمان پر قائم رہتے ہو۔ اگر دیکھا اللہ بندہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، تمہارے اوپر آ رہا ہے، اور تم اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ گئے، تو تم تو سمجھو کہ اللہ کے اس آزمائش میں فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ یہ تو آزمائش ہے ہماری کہ اپنے ایمان پر ہم کس قدر مضبوط رہتے ہیں۔ فرمایا انما یبلوکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرتا ہے بھی اس سے، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور یقیناً ضرور قیامت کے دن وہ تمہارے سامنے واضح کر دے گا، بیان کر دے گا سارا معاملہ جس میں تم اختلاف کرتے ہو، یعنی اختلافات کی بنیاد پر جھوٹی قسمیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا یا آپس کے اختلافات جو ہیں ان کا اصل فیصلہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کر دے گا۔ یہاں پہ تمہارا کام یہ ہے کہ ایمان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، جو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈری لائن کھینچی ہے اس کو کراس مت کرو، جو اللہ تعالیٰ نے ریسٹرکشن لگائی ہیں کہ اس سے آگے تم نے نہیں پڑھنا، اس سے تم آگے مت بڑھو، باقی فیصلہ اللہ کو چھوڑو، قیامت کے دن ہو جائے گا، جس کو بھی کسی کا یہاں پہ زیادتی کرے گا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا، اور دنیا میں بھی اس کا پورا کر دے گا، اور آخرت میں تو پھر واضح طور پر ہر چیز کا بدلہ جو ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے، اور وہ دن آ کر رہنا، اس دن سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، یہ دنیا تو آ رہی ہے، کوئی کسی کے ساتھ جتنی بھی زیادتی کر لے، آخر کتنے دن، آخر اس دنیا سے چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 آیات ہیں، لیکن 3 آیات کے اندر اتنے کام کی باتیں چھپی ہوئی ہیں کہ انسان بس عمل اپنا مضبوط کر لے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے، اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، تو تمام معاملات جو خود بخود اپنی لائن پر آ جائیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے. سورہ نحل کے آیت نمبر 92 تک ہم پڑھ چکے ہیں اور انشاءاللہ آیت نمبر 93 94 اور 95 پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ. اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا. ولکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء. لیکن وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت پہ رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور تم ضرور پوچھے جاؤ گے، تم سے ضرور سوال ہوگا جو بھی کچھ تم عمل کرتے رہے. اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بیان کیا ہے، سمجھ لو کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہو تو سب کو ایک ہی امت کر دیتا ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ اس کا ہر کسی کوئی الٹا مطلب نہ لے کے اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر جو ہے لوگوں کے اندر اختلاف پیدا کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہو سب کو ایک کر دیتا. مقصد اس بات کا یہ ہے کہ اگر اللہ نے زبردستی کسی کے ساتھ کرنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آزادی نہ رکھتا، اختیار نہ دیتا، زبردستی کرنا ہوتا ہے سب کو ایک ہی امت کر دیتا اور سب کو ہدایت پہ رکھتا. اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر کسی کو عذاب نہیں دینا چاہتا. لیکن اللہ نے کیا کہ بولا کہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہی دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے جس کو چاہے گمراہ کر دیا، ہاتھ پکڑ کے جس کو چاہے ہدایت پہ دے دیا. نہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، ہمیں کوشش کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کوشش کی بنیاد کے اوپر اپنا فیصلہ کرتا ہے. جو شخص جس طرف جانا چاہتا ہے، ایک سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، توقع کرتا ہے، اللہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ اس کو ہدایت عطا کر دیتا ہے. وہ لگتا کہ ایک سمجھ لو کہ انتخاب ہوتا ہے کہ ہاں یہ شخص اس قابل ہے کہ اس کو ہدایت دی جائے، یہ اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کے اندر اس کی طلب ہے. اور دوسرا شخص ہوتا ہے جو ہدایت کو قبول ہی نہیں کرتا، اس کے سامنے نشانیاں آ رہی ہیں اور وہ اس کو اگنور کیا جا رہا ہے، مسلسل جو ہے وہ گمراہی کی طرف ہی جانا چاہتا ہے، وہ اپنی مرضیاں کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے اوپر پابندیاں جھیلنا ہی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ پہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے سیدھے راستے پہ آنے کی تمہاری کوئی خواہش نہیں ہے، تم ادھر جانا چاہتے تو بھی جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی بھی چوائس ہوتی ہے جو انسان کی سمجھ لو کہ خواہش کے اوپر ہوتی ہے، اس کے اعمال کے اوپر وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دیکھتا ہے کہ کہاں جانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی طرف بھیج دیتا ہے. اس کی اور نشانی بھی کئی آیات کے اندر ہمیں ملتی ہیں. اس کے بعد اللہ فرمایا کہ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، پوچھے جاؤ کہ تم جو بھی کچھ تم نے عمل کیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عمل کی ہمیں آزادی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں کی. زبردستی کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت پہ رکھتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہمیں، اچھی بری کی تمیز ہمیں دی، اچھی بری راہیں ہمیں دکھائیں، سمجھانے والے بھیجے اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد ہمیں اختیار دے کہ ٹھیک ہے جو کرنا چاہتے ہو کرو. جو ہم کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمارے فیصلہ کر دے گا. ہدایت حاصل کرنا چاہیں گے اس کے لیے محنت کریں گے، ہدایت ملے گی. اور اپنی مرضی کرنا چاہیں گے، کوئی اپنے اوپر پابندی ہم قبول نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں گمراہی کی طرف بھیجے گا. جاؤ تم بھٹکنا چاہتے تو پھر بھٹکو. جو بھی ہم عمل کریں گے اس کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن پوچھ بھی ہوگی. اگر میں ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها. اور اپنی قسموں کو اپنے درمیان جو ہے وہ بہانہ مت بناؤ، کو ڈھال مت بناؤ. قسمیں کھا کھا کے ایک دوسرے کو برتری لینے کی کوشش نہ کرو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم جو جمے ہوئے ہوں وہ پھر ڈگمگا جائیں. ایک انسان صحیح راستے کے اوپر چل رہا ہے، اس کے قدم صحیح راستے کے اوپر ہیں، لیکن وہ اپنی قسموں کے اوپر جو ہے وہ اعتبار کرنے لگ گیا، قسم میں لوگوں کھا کھا کے جو ہے اپنی جھوٹ بات کو سچ بتانے لگ گیا. تو اس کے جو حق کے اوپر جو اس کے پاؤں جو ہے ٹکے ہوئے ہیں وہ پھر وہاں سے اکھڑ جائیں گے. اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں صحیح راستہ اس کے لیے پھر وہ مشکل ہو جائے گا، پھر انسان بھٹک جائے گا غلط راستے کی طرف. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اور پھر تم برائی چکھو گے اس چیز کی کو کہ تم اللہ کے راہ سے روکو گے. کہ جب انسان جھوٹی قسمیں کھاتا ہے ظاہر ہے پھر وہ حق کے راستے سے روک رہا ہوتا ہے دوسروں کو بھی، اور خود بھی اس راستے سے بھٹک رہا ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں پھر برائی چکھنی پڑے گی، اس کو سزا ملے گی دنیا میں. اس کی جو تکلیف ہے پھر اس کو آنا شروع ہو جائیں گی جب انسان جھوٹی قسموں کی طرف جائے گا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے وہ روکے گا. اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور پھر بہت بڑا عذاب جو ہے وہ تمہارے لیے ہوگا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کھلے لفظوں میں جو ہے وہی سنا رہا ہے کہ جو راستہ ہے جھوٹی قسموں والا، یہ چیز ہمارے یہاں بہت عام پائی جاتی ہے. لوگ عام دنیا میں بھی جو ہے جھوٹی قسم کھا رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے یہاں جو عدالتوں والے معاملات ہیں، جھوٹی گواہیاں وہاں پہ، جھوٹی قسمیں جو ہیں وہاں پہ بڑی عام یعنی کہ چل رہی ہوتی ہیں. سب سے پہلے اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے، قرآن لا کر رکھا جاتا ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے وہ لوگ قسم کھاتے ہیں، اللہ گواہ بنائے قسم کھاتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے ان کو کہ ہم یہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں. جھوٹے گواہ جو ہیں پیسوں کی خاطر باقاعدہ وہاں پہ مل جاتے ہیں.
کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بالکل ہی یعنی کہ خدا کا خوف ان کے دل سے نکل گیا، حق کے اوپر جو ان کے پاؤں تھے وہ بالکل اکھڑ چکے وہاں سے، صرف وہ پیسے کے پجاری بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں بتایا کہ تمہارے لیے برائی ہے، اس کے اندر پوری برائی تم چکھو گے، سزا چکھو گے، اور وہ خالی اتنی بات نہیں ہے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ہے، پھر بہت بڑا عذاب یعنی کہ قیامت کے دن بھی جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ دنیا میں بھی اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے کسی نہ کسی انداز میں، اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اب فرمایا کہ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، اللہ کے وعدے کے بدلے تھوڑا منافع مت لو، تھوڑا سی جو ہے فائدہ مت اٹھاؤ دنیا کا جو منافع ہم لیتے ہیں چند سکوں کی خاطر، چند روپوں کی خاطر، اللہ کے وعدے کو ہم جھوٹا کر دیتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کے جو ہم جھوٹ بول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض الفاظ میں صاف زبان میں اس سے منع کر رہا ہے، انما عند اللہ وخیر لکم ان کنتم تعلمون، جو کچھ اللہ کے ہاں تمہارے پاس تمہارے لیے موجود ہے وہ کہیں بہتر ہے چیز سے، اگر تم اس کا علم رکھو، اس کو تم سمجھو۔ یعنی ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ جو ہمیں عطا کرے گا وہ کہیں بہتر ہوگا اس چیز سے جو ہم جھوٹ بول کے جو حاصل کر لیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کے حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو پاس ہے وہ دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے۔ دنیا میں بھی جو اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، تو ہم اللہ کی خاطر ہم سچ پہ قائم رہیں گے، جھوٹ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، تو یعنی کہ اللہ کے اوپر ہمارا اعتبار ہوگا کہ یار ٹھیک ہے تھوڑا ہی مل جائے لیکن اللہ کی طرف سے جو ملے حق حلال ملے وہی میرے لیے بہتر ہے، یقیناً وہ بہتر ہے۔ تو دنیا میں بھی جو حق حلال کا ملے گا وہ ہمارے لیے یقیناً بہتر ہوگا، اور آخرت میں بھی جو اللہ نے پھر ہمارے سنبھال کے رکھا ہوا ہے وہ تو پھر کہیں زیادہ ہے، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ دنیا میں ہم چاہے تھوڑا کر لیں زیادہ کر لیں یہ تو ہے ہی عارضی، یہاں تو ہم نے چھوڑ کے جانا ہے، اصل چیز ہماری آخرت ہے۔ دنیا تو ہم جانتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں آج ختم ہو جائے کل ختم ہو جائے، تو عارضی ہے ہی ہے۔ آخر کی جو لمبی زندگی ہے اس کی کامیابی، اصل کامیابی ہے وہ ہمارے سامنے ہر وقت ہونی چاہیے، اس پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ دنیا کی مال دولت کی خاطر اگر ہم نے آخرت خراب کر لی تو پھر بہت ہی گھاٹے کا سودا کیا، وہ قطن بھی جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، کیونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا جو ہے وہ ثمناً قلیلہ ہی ہے، بالکل عارضی ہے، بہت تھوڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ دنیا کی خاطر آخرت کو بالکل بھلا بیٹھتے ہیں، جھوٹ سچ سب ملا دیتے ہیں، لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، لیکن یہ انتہائی بیوقوفانہ کام ہے کہ ہم جانتے ہیں اس چیز کو کہ ہم نے نہیں رہنا ہمیشہ، یہ ہم نے سب چھوڑ کے چلے جانا ہے، اس کے باوجود ہم اس عارضی دنیا کی خاطر آخرت برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سمجھ عطا فرمائے، اس دنیا میں رہ کے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 95 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 100 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ضرور ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، ثابت قدم رہے، ان کو ان کا بدلہ دیں گے، ان کے بہترین اعمال کا جو انہوں نے کیے ہوں گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات بتائی ہمیں کہ جو کچھ ہم دنیا کا مال جمع کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم یہاں پہ اکٹھا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے، چاہے لوٹ مار کا کر رہے ہیں، چاہے حق حلال کا بھی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، یہ دنیا کا مال جو بھی ہمارے پاس ہے وہ سب کا سب آخر ختم ہو جانے والا ہے۔ یہاں پہ ہم جتنا بھی کما لیں، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، حلال کا ہے یا دو نمبر طریقے کا، جو کچھ بھی ہے وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہاں پہ ہم نے چھوڑ کر ہی جانا ہے آخرکار۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس اللہ کا ما عندکم، جو بھی تمہارے پاس ہے، ینفد، وہ سب ختم ہو جائے گا، ایک دن اسکینڈ ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وہ ختم نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت ہم پر واضح کی گئی کہ دنیا میں ہم جتنا بھی اکٹھا کر لیں آخرکار ہم نے چھوڑ کر جانا ہی ہوتا ہے، یہ حقیقت تو کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ جتنا بھی لوگ بڑے سے بڑا دولت مند ہے، چاہے غریب ہے، کوئی بھی ہے، آخرکار اس نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہوتا ہے، یہاں کا مال اس کو آخرکار مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں اس کو دیتا۔ ہاں، جو اللہ کے پاس جمع کیا، جو نیک مال اس نے یہاں کے آگے بھیج دیے، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر لی، مال کسی کے اللہ کی راہ میں جو خرچ کر دیا، وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ رہے گا، باقی وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔
آگے فرمایا کہ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، جن لوگوں نے صبر کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، ثابت قدم رہے حق کے راستے کے اوپر، ان کا جو بدلہ اللہ کیا ملے گا وہ کیا ہے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بہترین اعمال ان کے ہوں گے اس کے حساب سے ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور رحمت کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ انسان مختلف قسم کے اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو کوئی نیکی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے، کسی نیکی کے اندر پورا خلوص ہے، کسی کے اندر ہلکی پھلکی کمی رہ گئی خلوص کی، تو مختلف درجات ہیں عمل کے سارے، ہر وقت انسان ایک جیسے پوزیشن میں تو نہیں ہے، تمام اعمال ایک ہی درجے سے تو نہیں کر رہا، انسان کے اندر کمی بیشی تو ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اوور آل انسان جب کامیاب ہو جائے گا تو ٹوٹل رزلٹ جو اللہ تعالیٰ دے گا، جو سب سے بہترین اس کا جو عمل ہوگا، سب سے زیادہ درجے کا ہوگا، باقی تمام اعمال بھی اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے اس کا اجر دے دے گا۔ یعنی کہ جن اعمال کا کوئی کمی بھی رہ گئی ہوگی اس کا بھی اللہ تعالیٰ بڑھا کے آسن جو سب سے بہترین اس کا عمل ہوگا اس کے حساب سے اس کو ملٹیپلائی کر دیا جائے گا، تمام اعمال کو اس کے بہترین کے حوالے سے اس کو جو اجر دے دیا جائے گا۔ جب ٹوٹل اس نے کلی طور پہ ایک صبر کا مظاہرہ کیا ہوگا، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا ہوگا صحیح راستے کے اوپر، کوئی بے صبری نہیں دکھائی ہوگی، بے چینی کا مظاہرہ نہیں کیا ہوگا، کئی اس نے اللہ تعالیٰ کی حدود شکنی اس نے نہیں کی ہوگی، تو اوور آل جو اس کا رزلٹ ہوگا وہ اس کے بہترین اعمال کے نتیجے میں اس کو جو وہ دیا جائے گا۔ یہ بھی اللہ کی ایک رحمت کا ایک انداز ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نیکی ایک لے کے آؤ گے میں اس کو 10 گنا بڑھا کے دوں گا، وہ بھی ایک اللہ کی رحمت کا انداز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحمتیں کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، سمجھ لو کہ ہم ایک قدم بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ 10 قدم ہمارے پاس آنے کے لیے تیار ہے، لیکن اختیار اللہ جو نے ہمیں دیا ہے وہ اس اختیار کو ہمیں اللہ کے سپرد کرنا ہوگا، اس اختیار کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو رحمتوں کی برسات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر کہ من عمل صالحا، تو جو بھی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، وہ مومن ہو، وہ مومن، شرط یہ مومن کی ہے کہ مومن ہو، مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک عمل کرے گا، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اس کو بہترین پاکیزہ زندگی جو ہے وہ اس کو دیں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ جو نیک اعمال کرنے والا ہوگا اس کی زندگی بہترین ایک طیبہ ایک پاک زندگی ہوگی، کوئی اس کی یعنی کہ سمجھنا چاہیے کہ تکلیف دہ زندگی اس کے لیے نہیں ہوگی، باقی ناپاک نہیں ہوگی، پاکیزہ زندگی اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جلائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی کے اللہ یہاں پہ بات کہہ رہے ہیں، یہاں پہ کوئی آخر کا اسپیشل نہیں تذکرہ ہوا کہ آخرت کی زندگی اس کی اچھی ہوگی، وہ تو ہوگی۔ پھر دوبارہ اگلے وہ جو بات ہو رہی ہے کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی کچھ نے عمل کیا ہوگا اس کا بدلہ جو اللہ کی طرف سے ملے گا وہ بہترین طریقے پر، بہترین اعمال کے بنیاد پہ ملے گا۔ تو یہاں پہ بھی یہ بات بتائی گئی کہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن مومن ہونا شرط ہے کہ اللہ کا ایمان اس کے دل میں ہو، بات کو ماننے کے لیے وہ تیار ہو، ہر وقت اللہ کے آگے باقی نہ ہو، سرکش نہ ہو، تو جو بھی نیک عمل کرے گا اس کے بدلے میں اس کو دنیا کی زندگی بھی اچھی پاکیزہ ملے گی، اور اس کا بدلہ جو اللہ کے یہاں ملے گا وہ بھی بہترین جو ہے حساب سے اس کو دیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب بھی تم قرآن کو پڑھو، قرآن کی قرأت کرو، یہاں دیکھیں قرأت کا لفظ یہاں پہ آیا ہے، قرآن کے اندر تلاوت کا لفظ بھی آیا ہے اور قرأت کا لفظ بھی آیا ہے۔ تو تلاوت جو ہے وہ اس کو ذہن میں رکھے، اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھ کر سنانا اونچی آواز میں جس میں لوگ دوسرے بھی سنیں۔ اب قرأت یہاں پہ پڑھنے کے حوالے سے آ گیا کہ جب بھی تم قرآن پڑھو، اب قرأت کے اندر دونوں چیزیں آ جائیں گی، اونچا پڑھنا بھی آ جائے گا اور آہستہ پڑھنا بھی آ جائے گا۔ پڑھنا تو ہوتا ہی ہے، اونچی آواز پڑھیں گے تو اس پڑھنے کو تلاوت کا نام دے دیا جاتا ہے، اور جب ہلکا پڑھیں گے تو اس کو تلاوت کہا جائے گا، وہ قرأت ہی ہوگی، صرف پڑھا جائے گا۔ اونچی بات پہ چڑھ رہے تھے وہ بھی قرأت کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کو ایک اگلا نام دیا جاتا ہے تلاوت، کہ دوسرے بھی سن رہے ہیں، پڑھ آپ رہے ہیں دوسرے بھی سن رہے ہیں۔ قرأت میں ایسے آپ پڑھ رہے ہیں دوسرا چاہے نہیں بھی سن رہا تو وہ قرأت کہلائے گی۔ جب بھی قرآن کو قرأت کیا جائے گا، پڑھا جائے گا، چاہے وہ اونچا ہو چاہے ہلکا ہو، اس کے ساتھ اللہ نے ایک شرط جوڑ دی کہ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان الرجیم جو ہے راتہ درگاہ جو ہے اس کی جو ہے پناہ اللہ سے طلب کر لیا کہ اللہ اس سے پناہ میں رکھنا، یہ کہیں بیچ میں اپنی شرارت نہ کرے، اپنا کوئی بیچ میں حصہ نہ ملا دے کہ ہمیں غلط راستے پہ نہ بہکا دے، خالصتاً ہمیں اللہ کی طرف سے پناہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ وہ حکم ہے جس کی بنیاد پہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں ہر دفعہ قرآن پڑھنے سے پہلے۔ تو یہاں پہ اس کا باقاعدہ حکم ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنے لگو تو شیطان سے جو ہے وہ پناہ طلب کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے۔ آگے کیا فرمائے گا، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، اس کا کوئی زور نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لانے والے ہیں، یعنی کہ جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں ان پہ شیطان کا کوئی زور نہیں، شیطان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وعلی ربہم یتوکلون، جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، یعنی جنہوں نے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر رکھا ہے، شیطان کے سامنے بے بس ہے۔ یہ تو اس نے پہلے دن بھی اس چیز کا اقرار کر لیا تھا کہ جس دن اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی قیامت تک کی، تو اس نے کہا تھا کہ میرا ان پہ کوئی زور نہیں ہوگا جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے مہر ثبت کی کہ ہاں جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔
گا. تو ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں اس چیز کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کرے, ہمیں اس بندوں میں شامل کرے جن پہ شیطان کا زور نہیں چلتا. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اسی چیز کو دہرا رہا ہے کہ ان کا جو ایمان والے جو لوگ ہیں ان لوگوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہے, جن کا توقع اللہ کے اوپر ہے. انما سلطان ہو, ان کا زور کس کے اوپر ہے؟ الذین یتولون, جو خود اس کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں, جو خود شیطانی راستے پر چلنا چاہتے ہیں, کہ اپنے شیطانی دماغ ہیں, ہر وقت الٹی سیدھی پلاننگوں میں لگے رہتے ہیں, انہیں کے اوپر شیطان کا زور چلتا ہے. والذین هم به مشرکون, اور جو اللہ کے مقابلے میں اسی کو شریک بنائے ہوئے ہیں, یعنی کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے شیطانی کاموں پر عمل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. نماز چھوٹ رہی تو چھوٹ رہی ہے, پتہ نہیں لگے ہیں, کھیل تماشے میں تو لگے ہوئے ہیں, پتہ شیطانی کام ہے. ایک تو اللہ کا بلاوا آ رہا ہے, ایک تو ہم اپنے دنیا کے مشاغل میں لگے ہوئے ہیں, تو اللہ کے حکم کا پس وہی ڈال کے ہم انہیں دنیا کا مشغلوں میں لگے ہوئے ہیں, شیطان کی بھی ہم پیروی کر رہے ہیں, شیطان کی پوجا کر رہے ہیں, اسی کا حکم مان رہے ہیں. پھر تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو شیطان کی آلریڈی اسی کی یعنی کہ اس میں لگے ہوئے ہیں, شرک کو کر رہے ہیں, اللہ کے مقابلے میں شیطانی کاموں میں لگے ہوئے ہیں, ان کے اوپر شیطان کا زور چلتا ہے. پھر وہ پٹیاں پڑھا رہا ہوتا ہے, الٹے سیدھے رہتا ہے, ان کو چلایا جا رہا ہوتا ہے. ہاں, لیکن جنہوں نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رکھا ہوا ہے, اللہ کے اوپر ایمان کا کامل ہے, توکل کامل ہے, جو اللہ کا حکم آتا ہے فوراً اس کے اوپر عمل کرنے کے اوپر لپکتے ہیں, ایسے لوگوں کے سامنے شیطان بے بس ہوتا ہے. وہ اپنے چلے گا ضرور, اٹیک ضرور کرے گا, لیکن اس کا کوئی اٹیک ان کے اوپر اثر نہیں کرے گا, کام نہیں کرے گا. جس طرح وسلم کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ ہر جو شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے, تو کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ نبی آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی, لیکن میں نے اس کو خود مسلمان کر لیا. یعنی کہ وہ اتنا بے بس ہو چکا ہے کہ اللہ کے نبی کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا, وہ خود فرما بردار ہو کے رہ گیا, کیونکہ اللہ کے نبی کا عمل اتنا مضبوط تھا جس کے اندر کوئی ذرا برابر کمی نہیں تھی. تو ہمارا اپنا جب عمل مضبوط ہوگا, ہمارا توقع اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا, ہمارا ایمان کامل ہوگا, اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے اوپر ہم کاربند ہوں گے, تو شیطان ہمارے سامنے بے بس ہو جائے گا. اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھوڑی سی مختصر زندگی ہے, اس کے اندر ایک امتحان ہمارا ہے کہ شیطان ہمارے خلاف زور لگانے میں لگا ہوا ہے, اور ہمیں اللہ نے کہا کہ تم میرے ساتھ توکل مضبوط رکھو, میرے پر ایمان مضبوط رکھو, شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہمارا اللہ پر توکل اللہ کامل کر دے, ہمارا ایمان کامل کر دے. جو موقع پر اللہ کا حکم سامنے آ جائے اس کے اوپر ہمارا عمل جو ہے وہ کامل ہو جائے, فوری طور پر ہم اس کے بعد عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے اور دنیا اور آخرت دنیا کامیاب فرمائے, آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. محترم سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے. سورہ نحل کے آیت نمبر 100 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 105 تک پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ. اور جب ہم کسی نشانی کی جگہ دوسری نشانی بدلتے ہیں, یعنی ایک حکم کے بعد دوسرا حکم نازل کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ خوب نازل کرتا ہے, کیا اس نے نازل کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یہ کہتے ہیں کہ تم تو خود اپنی طرف سے بنا رہے ہو, انما انت مفتر, تم تو اپنی طرف سے اختراع کر رہے ہو. اب ہم جانتے ہیں اس طریقے سے کوئی چیز نافذ کی جا رہی ہوتی ہے, کوئی اصلاحات نافذ کی جا رہی ہوتی ہے, تو مختلف حالات و واقعات کے حساب سے احکامات کے اندر تبدیلی بھی کی جاتی ہے. جس طریقے سے قرآن میں بھی تذکرہ ملتا ہے, تحویل قبلہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے کچھ اور قبلے کو متعین کیا گیا, پھر اس کے بعد واپس لوٹا کے پرانے قبلے کی طرف واپس لوٹا دیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی, ایک وقت کی ضرورت تھی. تو اس قسم کے جو احکامات ہوتے ہیں تو وہ اپنے پاس سے الزامات لگانا شروع کرتے تھے کہ تم تو اپنے پاس سے گھڑ رہے ہو, کبھی کہہ دیا ادھر ہو جاؤ, کبھی کہہ دیا ادھر ہو جاؤ. اس قسم کے یعنی کہ وہ تو بہانے ڈھونڈتے تھے باتیں بنانے کے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. بل اکثرهم لا يعلمون, بلکہ یہ اکثر لوگ جو ہیں یہ علم نہیں رکھتے, بے علم لوگ ہیں. ان کا کام اس صرف جو ہے مین میں نکالنا ہے, کس چیز کی کیا حکمت ہے اسے یہ لوگ واقف ہی نہیں ہیں, اور پھر بس اعتراضات پہ اعتراضات کرنے کے اوپر انہوں نے کمر باندھ رکھی ہے. قل, کہہ دو ان سے, نزلہ روح القدس من ربک بالحق, کہہ دو کہ اس کو سارے کا سارا جو کہ بھی احکامات آ رہے ہیں یہ روح القدس لے کر آ رہے ہیں. روح القدس سے مراد یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام, یہاں پہ ان کو روح کہا گیا, پاک روح. یہ تیرے رب کی طرف سے روح القدس سے نازل کیا, اور بالکل حق کے ساتھ, یہ حقیقت پر مبنی ہے, کوئی اختراع نہیں ہے, کوئی اپنی طرف سے کھڑی ہوئی بات نہیں ہے. کس لیے کہ لیثبت الذین آمنوا, اور تاکہ وہ ایمان والے, بات ماننے والے,
ان کو ثابت قدم کیا جائے، ان کو پتہ لگے کہ ہاں ہر موقع کے مناسبت سے ہمیں احکامات ملے، جس وجہ سے کی ضرورت پڑتی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہو جاتے ہیں۔ وہدی و بشریٰ للمسلمین، اور ہدایت رہنمائی ہے اور خوشخبری ہے مسلمین کے لیے جو سارے تسلیم ہم کرنے والے ہیں، جو فرما بردار ہیں، جو بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے سراسر ہدایت ہے، یہ ان کے لیے رہنمائی ہے اور خوشخبری بھی ہے، ان کے ساتھ ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اس سے خوشخبری ملتی ہے کہ اگر رہنمائی مل جاتی ہے، اگر راستہ کھل جاتا ہے تو ظاہر ان کے لیے خوشی کا سامان ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہم خوب جانتے ہیں یہ بھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تو کوئی بشر کو آدمی جو ہے وہ سکھا جاتا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اور جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں اس کی زبان آج عجمی بتاتے ہیں، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ تو واضح عربی زبان کے اندر ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ان کے الزامات میں سے الزام تھا کہ یہ خود تو وہ جانتے تھے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوئی دنیاوی تعلیم جو رسمی تعلیم ہوتی ہے لکھنا پڑھنا وہ تو کبھی سیکھا ہی نہیں، کہ یہ اتنا جو کہتے ہیں ہائی فائی قسم کا کلام، اتنا اعلیٰ کلام جو ہے جو ان کی سوچ سمجھ سے باہر ہے، جو اپنے آپ کو بڑا یعنی کہ زباندان سمجھتے تھے، وہ بھی حیران تھے کہ اتنا اعلیٰ قسم کا کلام یہ کہاں سے پیش کر رہے ہیں۔ تو اس پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تو کسی سے سیکھتے ہیں، کوئی ان کو سکھا کے چلا جاتا ہے۔ اب سکھانے والی بات بھی کرتے تھے وہ بھی کسی اجمی کی طرف جو منسوب کرتے تھے، کیونکہ عربی دان تو وہ خود تھے، ان سے بڑا اپنے بڑا تو عربی دان کسی کو سمجھتے نہیں تھے کہ ہم عربی ہیں، باقی سب کو تو وہ گونگا کہتے تھے، اجمی کہتے تھے کہ ہم عربی ہیں۔ تو زبان پہ تو خود اپنے آپ کو بڑا مان تھا، ان کو ان سے بڑا تو کوئی تھا ہی نہیں سکھانے والا ان کی اپنی نظر میں، تو وہ کسی اجمی کی طرف منسوب کر دیتے کہ کسی اور سے یہ سیکھ کے آتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہا تم اجمی کی بات کر رہے ہو، یہ تو واضح عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے، یعنی کہ تو تمہاری اپنی زبان ہے جس پہ تمہیں بڑا مان ہے۔ کوئی اجمی ہوگا تو وہ تمہارے سے بڑا زباندان ہوگا جو تمہیں اتنی عربی اتنی اچھی سکھا رہا ہے، یا تو کسی اور زبان میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے تھے باہر سیکھ کے آ رہے ہیں، کہ تمہاری اپنی عربی واضح زبان ہے، تم خوب سمجھتے ہو اچھی طریقے سے، اس کے اندر نازل ہو رہا ہے، تو تم اجمی کی طرف منسوب کر رہے ہو، اس کا مطلب اجمی کو تم سے زیادہ آگے نکل گیا، تمہاری پھر اپنے آپ کو تم بےزتی خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہو۔ یعنی کہ یہ بھی قسم کا ان کے لیے ایک چیلنج کا سا سامان تھا کہ تمہاری اپنی زبان کے اندر یہ تو نازل ہوا ہے، تم الزامات لگا رہے ہو کسی اجمی سے سیکھ کے آتا ہے، یعنی کہ تمہارا الزام یہ سراسر بے بنیاد اور جھوٹا ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کی نشانیوں کو نہیں مانتے، لا یہدیہم اللہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ یعنی تمہاری یہ جو کچھ بحثیاں جو حجت بازیاں ہیں، یہ صرف نہ ماننے کے بہانے ہیں کہ اس کو فلاں سکھایا جاتا ہے، فلاں سکھایا جاتا ہے، جو تمہارے پاس حکم کے طور پہ آ رہی ہو، تمہارا کام اس حکم کو مانو۔ جب اس کے بعد تم نے نہیں مانی، جو اللہ نشان دکھا رہا ہے اس پہ ایمان نہیں لانا، اس کو ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ رہنمائی تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس کو تم قبول نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ بھی زبردستی ہاتھ پکڑ کے ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ تو نشانیاں دکھاتا ہے، ہدایت کی ذرائع فراہم کرتا ہے، باقی انسان کے اوپر اختیار اللہ تعالیٰ نے خود چھوڑا کہ تم سلیکٹ کرو کیا سلیکٹ کرتے ہو۔ تو جب ہدایت کو سلیکٹ نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دے گا، اور پھر عذاب علیم دردناک عذاب کے ہی پھر اللہ کی طرف سے وعید ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں لاتے وہ بھی جھوٹ افترا کرتے ہیں، جھوٹی باتیں پھر منسوخ کرتے ہیں کہ اس نے فلاں نے سیکھ لیا، فلاں سے سکھا لیا، یہ اپنی طرف سے بنا لیا، یہ پھر جھوٹی باتیں پھر وہ کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بات کو ماننا نہیں ہوتا، اللہ کے آیات سے انہوں نے سبق حاصل نہیں کرنا ہوتا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی اصل میں جھوٹے لوگ ہیں، یعنی حق کو چھوڑ کر جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اصل میں یہی جھوٹے ہیں۔ اور مسئلہ ان کو کیا ہے کہ اپنے جو ہے بنائی ہوئی باتیں ان سے انہوں نے ہٹنا نہیں ہوتا، ان سے جو ہے وہ اس کو ماننا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو غلط تسلیم نہیں کرنا کہ ہم ٹھیک ہے، ہمارے آبا و اجداد ٹھیک ہیں، باقی سب غلط ہیں، اور بہانے بازیاں کرتے رہنا۔ اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آج تک جاری ہے، آج بھی جو لوگ اپنے اپنے عقائد لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو اپنے آبا و اجداد کی طرف سے انہیں ملے ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کی طرف سے ملے ہوتے ہیں، لوگ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دور نہ جائیں ہم اپنے گھربانوں میں جا کے، ہمارے اپنے بھی یہی حالات ہیں، جو چیز ہمیں ورثے میں مل گئی ہے، جو عقیدہ ہمیں ورثے میں مل گیا ہے، ہم اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ دوسرا سامنے والا آ کے مجھے کتنے بھی دلائل دے رہا ہو، کتنی مضبوط بات کر رہا ہو، ہم نے اس کو جھٹلا دینا ہوتا ہے۔ جب ہم نے یہ ٹھان لیا کہ ہم غلط ہیں ہی نہیں، پھر دوسرا ہمیں غلط نظر آئے گا ہر سو، پھر ہم اسی کے اوپر جھوٹے الزامات لگائیں گے اور جھوٹ کا سہارا لے کے اپنے آپ کو سچا ثابت کریں گے، اور یہ انتہائی ان کے غلط رویہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ غلطی سے پاک نہیں ہے، کوئی شخص جو ہے وہ بالکل کیا کہنا چاہیے بے عیب نہیں ہے، ہر شخص کے اندر غلطیاں کوتاہیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ مواقع بھی ضرور سب کو دیتا ہے، جو ہے حق اس کے سامنے ایک دفعہ واضح ضرور ہوتا ہے، لیکن انسان خود اس کو جھٹلا دیتا ہے، اور قیامت کے دن یعنی کہ ہر چیز کھل کے ہمارے سامنے آئے گی، وہ چیزیں ہمارے سامنے، وہ لوگ ہمارے سامنے آئیں گے جو حق ہم تک پہنچا رہے ہوں گے، اور قیامت کے دن ہمیں ماننا پڑے گا ہاں یہ بات ہم تک پہنچی تھی اور ہم نے خود اس کو جھٹلایا تھا۔
تو اس لیکن وہ وقت جو ہے پھر وہ گزر چکا ہوگا. اس وقت دنیا میں ہمارے پاس موقع ہے، جب بھی ہمارے پاس اللہ کی کوئی نشانی ہمیں نظر آئے، کوئی حق بات ہمیں نظر آئے جو ہمارے اپنے عقیدے کے خلاف جا رہی ہو، ہم اس کی ججمنٹ کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے. اگر ہم واقعی غلطی پر ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اڑنا نہیں چاہیے، جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، زبردستی کے دلال نہیں بنانے چاہیے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو حق بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے. سورہ النحل کی آیت نمبر 105 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 106 سے آیت نمبر 110 تک پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اور جو کوئی اللہ کا انکار کرے، اللہ کا کفر کرے، ایمان لانے کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کا منکر ہو جائے، سوائے اس کے جو کہ مجبور کر دیا جائے. وہ قلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان کے اوپر ڈٹا ہوا ہو، تو ایمان پر مطمئن ہو، یعنی کہ اندر سے اس کے دل میں ایمان موجود ہو. ہاں لیکن کوئی ایسی سچویشن آ جائے جہاں پہ وہ مجبور ہو جائے، زندگی موت کا کوئی معاملہ بن جائے، اس صورت میں وہ انکار کر دے اللہ کا. اس کے علاوہ وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ، لیکن جس نے پورے دل کے ساتھ کفر کو قبول کر لیا، صدرن بالکفر صدرا، کا دل جو ہے وہ کفر کے اوپر یعنی کہ مطمئن ہو گیا. فعلیہم غضب من اللہ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی سزا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائیں. ایمان یعنی کہ سمجھ آ گئی، ایمان ان کے اوپر کھل کے واضح ہو گیا، اللہ کی بات کو انہوں نے مان لیا، اللہ کا اقرار کر لیا، لیکن اس کے باوجود پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں چلے گئے، پھر کفر کے راستے کو اپنا لیا، ایمان کے راستے کو چھوڑ دیا. تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے غضب کا اظہار کیا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو جائے. صرف اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن اس میں نکالی ہے کہ سوائے وہ لوگ جو کسی مجبوری میں پھنس جائیں، یعنی کہ جان کا خطرہ بن گیا کہ بعد یعنی کہ وہ جان چلی جائے گی، اتنی ہمت نہیں ہے، ایسی سچویشن نہیں ہے، کیونکہ جان دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہاں لوگ ہوتے ہیں اس میں جو جذبے والے بھی، جو اللہ کی خاطر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جان جائے تو جائے لیکن ہم نے رب کے راستے سے نہیں ہٹنا. اس کا تو رتبہ بہت بلند ہے، تو اللہ کے سامنے اس کا کیا مقام ہوگا اس کا تو اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن ہر شخص میں اتنی ہمت نہیں ہے. جان بچانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے حرام کھانے کی بھی اجازت دی ہے. جو چیز حرام ہے اللہ تعالیٰ نے صرف شروع میں اجازت دی کہ جان بچانی پڑے، تم اس کو جان بچانے کی خاطر استعمال کر سکتے ہو. تو یہاں بھی وہی جان بچانے کی حد تک کی بات ہے کہ جان کے اوپر پناہی، اس کے علاوہ پھر اس کے علاوہ کسی نے جو ہے کفر کو اختیار کیا، حق کو چھوڑ کے، ایمان کو چھوڑ کے، اللہ کی بات کو چھوڑ کے دوسرے کفر کے راستے پہ پھر چلا گیا، اللہ کا انکار کر بیٹھا، تو پھر اس کے پر اللہ کا غضب ہو جائے گا، اس کے لیے بہت بڑی سزا ہوگی. اور یہ سزا کہاں ہوگی؟ قیامت میں تو ہوگی، دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نام نہیں لیا کہ قیامت میں کو بہت بڑا عذاب ہوگا. قیامت میں تو ہونا ہی ہونا، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. وہ تو آخرت جو ہے اس پہ تو ہمیشہ کے لیے جو بھی اس کا حق بنے گا انصاف کے ساتھ، وہ تو اس کو ملے گا ہی ملے گا، سزا ہو جزا ہو جو بھی ہو. لیکن دنیا میں بھی یہ عذاب جو ہے وہ آ سکتا ہے، دنیا میں بھی سزا کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے. تو یہ بڑا سخت معاملہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کو مان لیا، اس کے ایمان کو اظہار کر دیا، اب اس کے لیے اس کا عملی اظہار بھی ہونا ضروری ہے. اور اگر بلا وجہ وہ عملی طور پہ بھی اس کا انکار کر جائے گا تو پھر معاملہ خراب ہے. اللہ نے فرمایا ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ. ایسا کیوں ہوگا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے سزا اور غضب کی بات یہاں پہ کی؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی، دنیا کی زندگی سے محبت کی آخرت کو چھوڑ کے. ظاہر جب بھی انسان اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کا باغی ہوتا ہے، کہیں پہ بھی اللہ کا کفر کر جاتا ہے، اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ دنیا کی محبت ہوتی ہے، آخرت اس وقت سامنے نہیں ہوتی. دنیا کی خاطر اللہ تعالیٰ کا انکار کر جاتا ہے انسان. تو جو بھی شخص اللہ کی بات کو چھوڑ کے اوروں کی بات کو یعنی کفر کے راستے اختیار کرے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ وجہ یہی ہے اس نے دنیا کی زندگی سے محبت کی، آخرت کو چھوڑا، اس کے لیے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کبھی سزا کا مستحق ٹھہرایا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ پھر ایسے کافروں کو ہدایت بھی نہیں دیتا. دیکھ کے جانتے بوجھتے ہوئے کفر کو اختیار کر لیں گے، وہ ظاہر پہ ہدایت سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ ہدایت کو انہوں نے ٹکرا دیا، ہدایت تو ان کو مل چکی تھی، اب تو ہدایت کے اوپر چلنے کی واری تھی، لیکن چلنے کی جب واری آئی اس وقت انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا، تو بس پھر وہ ہدایت سے محروم ہو جائیں گے.
اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں پر اللہ نے پھر مہر لگا دی، ان کے دلوں پر بھی، ان کے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور ان کے سننے پر بھی اور ان کے دیکھنے پر بھی، سماعت اور ان کی بصارت، ہر چیز پہ لگتا ہے، پھر مہر لگ جاتی ہے، کیونکہ اس کا انہوں نے استعمال نہیں کیا، اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ یہ بالکل اسی طریقے سے بات، اس طریقے سے مثال مفسرین دیتے ہیں کہ انسان کے عضو ہے جو کام کر رہا ہے، انسان کا ہاتھ ہے، آنکھ ہے، کچھ بھی ہے، جب اس سے وہ کام لینا چھوڑ دے گا، ایک آنکھ ہے دیکھ رہی ہے اور اس کے اوپر مسلسل پٹی باندھ دے گا، کوئی مہینے 2 مہینے پٹی بندھی رہے گی، تو اس کی جو بینائی ہے وہ خود بخود زائل ہو جائے گی۔ اس طرح ہاتھ ہے وہ حرکت کرتا ہے، کام کرتا ہے صحیح، اور اس ہاتھ کو پکڑ کے باندھ دے گا اور مسلسل پھر اس کو باندھے رہے گا، اس سے کوئی کام نہیں رہے گا، تو اس کی اپنی اصل صلاحیت ہے وہ بھی زائل ہو جائے گی، اس کے بعد وہ کھول بھی دے گا تب بھی وہ کام نہیں کرے گا۔ یہ وہی حساب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی انسان کو سوچنے سمجھنے کی، حق اس کو سامنے واضح ہے، اس کے باوجود حق کو چھوڑ گیا، جو اللہ نے صلاحیت دی تھی اس صلاحیت کو اس نے استعمال ہی نہیں کیا، تو وہ صلاحیت اللہ کی طرف سے زائل ہو جائے گی، پھر وہ اس کے اوپر مہر ثبت ہو جائے گی، وہ استعمال کے قابل ہی نہیں رہے گی۔ آگے فرمائے گا اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں اپنے یعنی کہ کیا کرنا چاہیے کہ اصل جو حقیقت ہے اس سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں کہ اصل اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور بس دنیا کو دیکھ کے اسی کے اندر گم ہو گئے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کچھ شک نہیں اس چیز کے اندر، لا جرم اگر جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے جو کہ یقینی طور پر بات کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن کے اندر، فی الحال جرم، اس بات میں کوئی شک نہیں، یقینی بات ہے، انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کے آخرت میں یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت کو ریجیکٹ کر دیا، دنیا میں اللہ کی بات کو نہیں مانا، کفر کے راستے کو چل پڑے، آخرت میں تو انہوں نے نقصان اٹھانے اس میں تو کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، اور پھر سن لو کہ تمہارا رب تو ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے ہاجروا، ہجرت کی، جنہوں نے چھوڑ دیا، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ وہ ستائے گئے، آزمائش ان کے اوپر ڈالی گئی، ثم جاہدوا وصبروا، پھر انہوں نے جہد کی، محنت کی اور صبر کیا، ڈٹے رہے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک تمہارا تیرا رب جو ہے وہ اس کے بعد غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے ہجرت کی، چھوڑ دیا اس راستے کو۔ اب ہجرت سے مراد صرف گھر بار چھوڑ دینا نہیں ہوتا، ہر اس راستے کو چھوڑ دینا ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہے، اس چیز کو چھوڑ دینا جو اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ ہجرت چھوڑ دینے سے ہی ہے، گھر بار چھوڑ دینا بھی، اپنا ملک چھوڑ دینا بھی، اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر جس چیز کو بھی ہم چھوڑیں گے وہ ہجرت ہی ایک قسم کی کہلائے گی، اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو جب وہ ستائے گئے، ان کو آزمائش میں ڈال دیا گیا، انہوں نے اللہ کی خاطر اس چیز کو چھوڑ دیا جو اللہ کے ساتھ میں رکاوٹ بن رہی تھی، اور جد و جہد کی، محنت کی، اسٹرگل کی اللہ کے لیے، اور صبر کیا اور ڈٹے رہے حق کے راستے پر، حق کے راستے کو نہیں چھوڑا انہوں نے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، ان کو بخش دے گا، ان کے لیے معافی والا معاملہ کرے گا، نرمی کر دے گا ان کے لیے، اور رحیم بھی ہے، رحمت کرے گا ان کے اوپر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا ایک انداز ہے، اللہ تعالیٰ کی حوصلہ افزائی کا ایک انداز ہے کہ جب ہم اللہ کی خاطر چیزوں کو چھوڑیں گے، نافرمانی کو چھوڑیں گے، جو چیز اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے اس کو ہم چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جائیں گے، اور اللہ کے راستے کے اوپر ہم اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں گے، تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ یقین اللہ کی مدد آئی بھی ہے اور آتی بھی ہے، ہمارا یقین پہ کامل ہونا چاہیے، تاریخ بھی اس چیز کی گواہ ہے۔ ہاں، جہاں کہیں سزا ملتی ہے، جہاں کہیں ہم مشکلوں میں پھنسے ہوتے ہیں، یقین کہیں نہ کہیں ہماری غلطی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، یہ بات کنفرم ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ میں کامیابی کے ساتھ اس میں سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 110 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 111 سے 114 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ اور ایک دن ایسا آنے والا ہے، یعنی کہ ایک دن کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے جس دن ہر جان اپنی طرف سے جھگڑتی ہوئی آئے گی، اور ہر جان کو اس کے کیے کا، اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے
کہ جس دن ہر جان اپنی طرف سے جھگڑتی جائے گی. کیا مطلب کہ کوئی کسی کی طرف سے جھگڑا کرنے نہیں آئے گا, کوئی کسی کا وکیل بن کر نہیں آئے گا. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, ہر جان اپنے ہی ڈیفینس میں لگی ہوگی, اپنی طرف سے جھگڑتی ہوگی کہ وہ کسی طریقے سے بچ جائے. اور اس دن ہر ایک کو کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا. جو بھی اس نے عمل یہاں پہ دنیا میں کیا ہوگا, اس کا بدلہ وہاں پہ اس کو پورا پورا ملے گا, اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. اب یہاں پہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کر دیے جاتے ہیں, ایک دوسرے کا مال کھا لیا جاتا ہے, ایک دوسرے کا حق چھین لیا جاتا ہے. لیکن قیامت کا دن کیسا آنے والا ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ لڑ کر کے بتا رہا ہے کہ اس دنیا کو تم ہمیشہ کی جگہ نہ سمجھو, یہاں سے تو آگ سے ایک دن جانا ہی ہے. اور پھر ایک دن ایسا آئے گا جسے تمام اعمال کا پورا پورا حساب ہوگا, اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا, اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا وہاں پہ. یعنی جتنے یہاں پہ ظلم کیے ہوئے ہوں گے کسی نے, وہاں پہ اس کا پورا پورا بدلہ اس کو وہاں پہ چکانا پڑے گا. جو بھی یہاں پہ مظلوم ہوگا اس دن اس کو وہاں پہ اس کا پورا بدلہ مل جائے گا. اس دن وہاں پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں بھی ظلم برداشت کر کے چلا گیا آخرت کی امید کے اوپر, اور وہاں بھی اس کا حق نہ دلوایا گیا, پھر تو اس کے ساتھ ظلم ہو گیا نا, کہ آج کے دن اس کو حق نہ ملا. نہیں, ایسا وہاں نہیں ہوگا, وہاں اس کو پورا پورا اس کا حق ملے گا. اور یہ بھی یعنی کہ یہاں پہ بتا دیا گیا کہ کوئی کسی کی طرف جھگڑے والا نہیں آئے گا. ہر کسی کو اپنے اپنے خود ہی جھگڑا کرنا پڑے گا, خود اپنی جو ہے وکالت کرنی پڑے گی, خود اپنا کیس اس کو لڑنا پڑے گا. کوئی بچانے والا وہاں ادھر نہیں ہوگا. یہاں تو ہم ایک دوسرے کی جھوٹی سپورٹ کر جاتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں, اور جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں مال کھانے کے لیے, اور یعنی کہ دنیا کے چکر میں لگ کے ایک دوسرے میں سپورٹ کر جاتے ہیں. لیکن قیامت کے دن وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہر ایک اپنے ہی طرف سے جو ہے وہ لڑنے کھڑا ہوا ہوگا, کوئی کسی کے لیے لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں آگے آئے گا. آگے فرمایا کہ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان. اور اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک بستی ایسی جو کہ بڑے امن میں, بڑے اطمینان میں تھی. ہر طرف سے اس کا رزق جو ہے, اس کی روزی وافر فراوانی کے ساتھ آ رہی تھی اس کو ہر طرف سے. تو کیا کیا, فکفرت بانعم اللہ, تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا, ناشکری کی. جو کے ساتھ شکر کرنا اس کو چاہیے تھا اس کی نعمتوں کا, وہ شکر انہوں نے نہیں کیا. فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا, ان کے بھوک اور خوف ان کے اوپر مسلط ہو گئی, ان پر طاری ہو گئی. کیوں؟ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے اس کے بدلے میں. اب یہاں پہ ایک چیز پتہ چل رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بستی کی بیان کر رہا ہے مثال کہ ہر طرف سے اس کا رزق وافر مل رہا ہے, بڑے امن میں, بڑے اطمینان کے ساتھ تھی. تو انہوں نے ایک غلطی کی. کیا غلطی کی؟ کہ جو کچھ ان کو لگتا ہے اس نعمت مل رہی تھی, انہوں نے اس کا شکر ادا نہیں کیا. اب شکر ادا کرنے کا مفہوم ہمارے ذہن میں ضرور جو ہے واضح رہنا چاہیے, کہ صرف یہ نہیں کہ منہ پہ ہاتھ کر لیا شکر الحمدللہ کہہ دیا شکر ہو گیا. نہیں, کیونکہ شکر اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو شاکر کہتا ہے. تو ظاہر اللہ تعالیٰ کسی کا منہ پہ ہاتھ پہ کوئی شکر تو ادا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اسی طریقے شکر ادا کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داری لگائی ہوتی ہے, جب ہم اس ذمہ داری نبھا لیتے ہیں, اس کے بدلے میں جو اس کا ہمیں بدلہ ملنا ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ فوراً کا بدلہ ہمیں واپس چکاتا ہے. لازمی بات ہے, ادھر کا بدلہ ہمیں دیتا ہے. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ شکر گزار ہے, اللہ تعالیٰ شاکر ہے. تو یہی ہماری ڈیوٹی شکر ادا کرنے کی, جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داری بھی ہم پر لگائی ہے, لازمی طور پہ لگائی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت بخشی ہے, آنکھیں دی ہیں, ناک کان جو اللہ تعالیٰ نے صحتیں دی ہیں, اور عقل سمجھ دی ہے, صلاحیتیں دی ہیں, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بھی لگائی کہ تم نے یہ دی ہے, تم نے اس طرح سے استعمال کرنا ہے, کہ تم نے اس طرح سے استعمال کرنا ہے. ہر چیز کے اللہ نے ہم پر ذمہ داری لگائی ہے. جب ہم اس کی چیز کو دی ہوئی اس نعمت کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کر لیں گے, اس کے ساتھ جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوئی ہے وہ ہم جب نبھا لیں گے. ہم پر اللہ تعالیٰ نے نماز کی ذمہ داری لگائی, اور اس کے حلال کی ذمہ داری لگائی, لوگوں کے حق ادا کرنے کی ذمہ داری لگائی, جو ڈیوٹی اللہ نے ہمیں لگائی ہے اس ڈیوٹی کو ہم ایز اٹ از نبھا لیں گے. جس نعمت کے ساتھ جو ڈیوٹی اللہ نے وابستہ کی ہے وہ ہم ادا کر دیں گے, تو سمجھے ہم نے شکر ادا کر دیا. تو یہاں پہ اس بستی کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کے اوپر اللہ کی نعمتیں تو تھیں, لیکن اس کا وہ شکر ادا نہیں کر رہے تھے. جو ان کے اوپر ذمہ داری آئی تھی وہ ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے تھے, شکر کے بجائے کفر کر رہے تھے, ناشکری کر رہے تھے, اپنے ذمہ داریوں سے جو ہے وہ انحراف کر رہے تھے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کو بھوک اور خوف کا لباس بنا دیا, جو اس نعمت سی گویا کہ وہ ان سے چھن گئی. کیوں؟ بما کانوا یصنعون, جو کچھ انہوں نے بنایا تھا, جو کچھ اس کا جو آؤٹ پٹ جو نکالی تھی انہوں نے, اس کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی. تو یہاں پہ بھی پتہ چل رہی چیز کہ اللہ تعالیٰ خود سے کوئی نعمت کو نہیں چھینتا, اور اس کے ساتھ جو ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ جب انسان نہیں نبھاتا, اس کے بدلے میں پھر وہ نعمت انسان سے چھن جاتی ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ, ان کے پاس پیغمبر بھی آئے تھے انہی میں سے, لیکن کیا کیا, فَكَذَّبُوهُ, تو انہوں نے ان کو جھٹایا. یعنی کہ ان کو الرٹ کرنے کے لیے انہوں نے بھیجا کہ جو غلطی ان سے ہو رہی تھی ان کی غلطی ان پر ہائی لائٹ کی, ان کو نشاندہی کی, تم یہاں پہ کام غلط کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ان کو بتانے کے لیے, لیکن فَكَذَّبُوهُ, انہوں نے ان کو جھٹلا دیا, اگنور کر دیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ, تو ان کو عذاب نے آپ پکڑا, اللہ کی طرف سے سزا پھر ان کو آپ پکڑی. اللہ تعالیٰ نے سزا ان کے اوپر آپ پڑی, اور وہم ظالمون, وہ ظلم کرتے تھے, ناانصافی کرتے تھے, جو ان کا حق بنتا تھا وہ ادا نہیں کرتے تھے.
تو اللہ کیا فرمائے گا، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے بستی کی بیان کرنے کی مثال اب ہمیں حکم دیا کہ تم استعمال کرو، کھاؤ مما رزقکم اللہ، جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا، جو کچھ تمہیں عطا کر رہا ہے نعمتیں، اس سے تم فائدہ اٹھاؤ، حلالا طیبا، جو بھی حلال اور طیب تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا، وشکروا نعمت اللہ، پھر اللہ کی نعمت کا شکر بھی ادا کرو، جو تم پر ذمہ داری لگائی گئی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، یعنی کہ عبادت کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے دعوے دار ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی غلامی کرتے ہیں، تو پھر اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے ساتھ جو ذمہ داریاں اللہ نے اوپر ڈالی ہیں وہ لازمی طور پہ ہمیں نبھانی چاہیے، ان کا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے، نہیں ادا کریں گے تو اللہ نے پھر بستی کی مثال بیان کر دی کہ بستی کے ساتھ کیا ہوا، کہ مثالیں کیوں بیان کی جاتی ہیں، کیونکہ خالی قصے کہانی سنانا تو مقصد نہیں ہوتا، مثالیں بیان اسی لیے کی جاتی ہیں کہ دیکھو پہلے والوں نے یہ غلطی کی، ان کے ساتھ پھر یہ انجام ہوا، ان کو یہ سزا ملی، تو الرٹ ہوتی ہے بات، یعنی کہ اس کے اندر ویلڈ ہوتی ہے کہ تم بھی اگر یہ غلطی کرو گے تو پھر تیار ہو اس سزا کے لیے، کیونکہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو جو سنت جو طریقہ کار چلا آ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں تبدیلی نہیں کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول رکھے ہیں، تم نعمت جو ہے تم نے، اللہ کہتا ہے ان شکر تم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے جو ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں تبدیلی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے وقت سے پہلے کہ وہ غفلت میں انسان کو نہیں مارتا، پہلے سے الرٹ کر دیتا ہے ہر چیز کا، اپنا اصول سمجھا دیتا ہے کہ یہ کرو گے جس کا یہ نتیجہ نکلے گا، یہ کرو گے اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، یعنی کہ کیا کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے کامل دے دی ہے، ہمارے اعمال ہی کمزور ہوتے ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کر پاتے، جو ہم مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہدایت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، رہنمائی کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر چیز ہمیں واضح کر کے بتا دی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے ہمیں اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے، اصل مسئلہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ ہمارے عمل کمزور ہوتے ہیں، چیزوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، ان کا عمل کمزور ہے، جو لوگ لوگوں کے مال کھا رہے ہیں ان کو پتہ ہے لوگوں کا مال نہیں کھانے چاہیے، ان کا عمل کمزور ہے، وہ مال کھا جاتے ہیں، جتنی میں ایک دوسرے کا زیادتیاں کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا رکھی ہے، جس میں اچھی طرح جانتے کہ کام نہیں کرنا چاہیے، چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگوں کے حق چھینتے ہیں، سب جانتے ہیں چیزوں کے کام غلط ہے، اس کے باوجود لوگ کر جاتے ہیں، یہ اصل چیز ہے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں عمل کی خاص طور پر دعا کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا، رہنمائی دی ہے، عقل سمجھ دی ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل بھی کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 114 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 115 سے 119 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اور بے شک ہم نے تم پر حرام کر دیا، ممنوع کر دیا مردہ اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس کے ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا جائے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے محرمات کا تذکرہ کیا جو کہ کئی دفعہ قرآن میں ریپیٹ ہوئے ہیں، ایک بار پھر یہاں پہ اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مردار جو ہے وہ حرام کیا، جو چیز مردار ہوگی وہ حرام ہے، ہاں مردار سے پہلے، مرنے سے پہلے کو ذبح کر لیا جائے اللہ کا نام لے کر، اس کا خون سارا بہا دیا جائے، پھر وہ چیز حلال ہوتی ہے، لیکن اگر ویسے ہی مردار ہوگی، سارا خون اس کے اندر ہی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ممنوع کر دیا۔ یہ ممنوع کوئی خام خواہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ وہ سائنسی میڈیکلی اعتبار سے بھی وہ نقصان دہ ہوتا ہے انسان کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے منع کر دیا کہ تم نے نہیں کھانا۔ اور اس کے بعد خون بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، خون کے اندر بھی بے شمار جراثیم ہوتے ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کو منع کر دیا۔ اس کے بعد خنزیر کا گوشت، یہ بھی ایسی چیز ہے جو کہ اگر اس کے بھی غور و فکر کیا جائے تو یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی لوگوں نے جو تحقیق کرتے ہیں انہوں نے اسی کی تحقیق کر کے ثابت کیا ہے کہ اس کے دور رس نتائج جو ہیں وہ انسان کے اوپر برا ہی اثر ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی منع کر دیا۔ اس کے بعد وما اہل لغیر اللہ بھی، اور
عام طور پر اہلا کا یہاں پہ ترجمہ ذبح کرتے وقت یہ یعنی کہ ایک تحقیق کی طرف چیز ہوتی ہے. ویسے تو اہلا کا لفظ ڈائریکٹلی ذبح کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ، لیکن اہلا حلال کے وقت ہے، اس سے کہہ کے جانور حلال کرنے کی ہم بات کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یعنی کہ جس کو ذبح کے وقت جو اللہ کا کسی کا نام لیا جائے، اللہ کسی اور کے نام سے کو منسوب کر دیا جائے اور اس کے اوپر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا جائے، وہ بھی اللہ نے منع کر دیا. کیونکہ انسان جو اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کو ماننے والا، وہ اللہ کے نام کو کھائے گا. اللہ کے سوا کسی اور کا نام اس میں منسوخ کر دیا گیا، اس کو اللہ نے کھانے سے منع کر دیا. ہاں ایک ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے نکالی ہے کہ فمن استر غیر باغ ولا عاد. ہاں جو لاچار ہو جائے، ان کی زندگی موت کا مسئلہ بن جائے کہ اس کے پاس اور کوئی میسر نہیں ہے، لاکھ کوششوں کے باوجود کوئی چیز نہیں مل رہی حلال کھانے کے لیے. ہاں اس میں ہے کہ اس کی نیت باغی ہونے کی نہیں ہے، حد سے بڑھنے کی نہیں ہے. فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی صرف اپنی جان بچانے کی خاطر ان ممنوعات کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انسانی جان جو ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز ہے. باقی تمام چیزیں اس کے بعد ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو جان دی ہے، زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بہت بندوبست کیا ہے. اسی لیے خودکشی کو بھی حرام کہا جاتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی ہم اس کی مرضی کے بغیر اس کو ضائع کر رہے ہیں، اسے چھین رہے ہیں اپنے آپ سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یعنی کہ ممنوع رکھا گیا، اس کو حرام موت کہا جاتا ہے. اس لیے تو اللہ نے کہا کہ ہاں جو لاچار ہو جائے، اس کے پاس کوئی چارہ باقی نہ رہے، تو وہ صرف اپنی جان بچانے کی خاطر استعمال کر سکتا ہے. باقی نہ ہو، حد سے اگر نکل جانے والا نہ ہو کہ بڑے شوق سے کھاتا پھر رہا ہے، اسی کے لانے اجازت نہیں دی. اسی یعنی کہ اوپر دلالت نیکسٹ قسم کا بنتا ہے کہ جو چیزیں منع ہوتی ہیں مجبوری کے تحت جو ان کو استعمال کر لیا جاتا ہے. یہ کھانے کے پینے کے لحاظ سے اسی کے اوپر قیاس کر کے باقی چیزیں بھی لی جاتی ہیں کہ جہاں انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ کسی کا رشوت دیے بغیر کام نہیں ہو رہا، اس کو مجبور رشوت دینی پڑتی ہے کیونکہ بغیر کام ہو ہی نہیں پا رہا، اور دل کی تنگی سے اللہ سے 100 دفعہ معافی مانگ کے اس کام کو کر جاتا ہے، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ہاں اس میں انسان خود نہ اپنے آپ کو مجبور بنا لے، بلا وجہ بہانے بنا کے اپنے آپ کو مجبور ثابت کر لے، تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ قیامت کا فیصلہ کرنا ہے، وہ تو حقیقت پر مبنی ہے کہ اس انسان کا اپنا جسم جو ہے انسان کے خلاف گواہی دینے کھڑا ہو جائے گا. کسی کو پتہ ہونا، انسان کو اپنے آپ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جان بوجھ کے مجبور بنا رہا ہوں یا حقیقتاً مجبور ہوں. تو مجبوری کی صورت میں اللہ تعالیٰ ضرور رعایت دیتا ہے، لیکن خود ساختہ مجبوری پہ کوئی رعایت نہیں ہے، اس پہ پکڑ ہو جائے گی انسان کی. یہ ہمیں ضرور خیال رکھنا پڑے گا. اگر میں کہ ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، اور مت بولو اپنی زبانوں پہ خود سے جھوٹ کر کے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. یعنی کہ حلال حرام اللہ تعالیٰ نے جو ہے مختص کر دیے، اب اپنے پاس سے خود سے حلال حرام نہ ٹھہراؤ کہ جو چیز حلال ہے اس کو زبردستی تم حرام ٹھہرا دو، یعنی کہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر جو اللہ نے حرام کی ہے اس کو تم ہیلے بہانے بن کر تو حلال ٹھہرا دو. یہ کام ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے بھی یعنی کہ دوسرے کو جو یہود عیسائی وہ علماء بھی یہ کام کیا کرتے تھے، اپنی مرضی سے دین کو استعمال کیا کرتے تھے. اور آج کے میں ہمارے جو بھی علماء نام نہاد بنے ہوتے ہیں وہ بھی جان بوجھ کے کرتے ہیں اس قسم کے کام. ہم دیکھ لیں بات چیت جہاں فتویٰ سینٹر بنے ہوئے ہیں، وہاں آپ کو فتویٰ لینے جو وہاں آنے کی سننے میں ایسی بھی چیز آئے گی، وہ پہلے آپ سے پوچھیں گے بتاؤ آپ کو کس قسم کا فتویٰ چاہیے، آپ پیسے دو اپنی مرضی کا فتویٰ لے لو. وہ کہیں نہ کہیں ہیلے بہانے بنا کے حلال چیز کو حرام کر دیں گے یا حرام کو حلال کر دیں گے. انہوں نے ان کے دین کو اپنا کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اپنی مرضی سے اس کا استعمال کرتے ہیں. اس چیز کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے دین کو چند ٹکوں کی خاطر، تھوڑے فائدے کی خاطر مت بیچو. یہ وہ لوگ ہیں قسم کے جو چند دنیا کے سکوں کی خاطر، دنیا کے مال متاع کی خاطر اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں کہ جیسا آپ فتویٰ چاہیں گے ویسے گھما پھرا کے بنا کے آپ کو دے دیں گے. اس چیز کو یہاں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ منع کر رہا ہے کہ اپنی مرضی سے تم اپنی زبانوں کے پھیر پھیر سے جھوٹ سچ باندھ کے حلال کو حرام، حرام کو حلال مت ٹھہراؤ. لتفتروا علی اللہ الکذب، کیوں کہ تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھو گے. یعنی کہ جو ہم فتویٰ لکھ کے دے رہے ہیں اس کو اصل میں اللہ کی طرف منسوب کریں کہ اللہ نے اس چیز کو حلال کیا ہے جی، حالانکہ وہ حرام تھی، یا اللہ تعالیٰ نے چیز کو حرام کیا حالانکہ وہ چیز حلال تھی. تو یہ اس قسم کے کام ہمارے یہاں ہوتے ہیں، ابھی پہلے بھی ہوتے آئے تھے. تو اللہ فرمانے کہ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. متاع قلیل، وہاں تھوڑا سا فائدہ ہے جو اٹھا لیتے ہیں، وہ عذاب علیم، کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. وہ اللہ تعالیٰ بات کرے کہ تھوڑے سے دنیا کے فائدے خاطر میں کام کر جاتے ہیں. اللہ کرے متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ عارضی طور پر تم کتنی دیر کھا لو گے، کسی سے تم کچھ مال بٹور لو گے جھوٹ سوچ کو فتویٰ دے کے، کتنی دیر کھا لو گے. ساری زندگی تو نہیں گزرنے لگی، گزر بھی جائے ساری زندگی تو پھر بھی آخرت کے مقابلے میں زندگی کیا ہے، متاع قلیل بہت تھوڑا ہے. آخرت کا دنیا کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے. تو دنیا کی خاطر اگر آخرت برباد کر لی تو متاع قلیل نہیں ہے، بہت تھوڑا سا فائدہ ہم نے لیا اور بہت بڑا نقصان اپنا کیا. وہ لہم عذاب علیم، دردناک عذاب کی اللہ نے وہی سنا دی. یہ عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے، سزا دنیا میں بھی مل جائے گی. وقتی طور تم نے مال کھا لیا کسی کا ناجائز طریقے سے، اس کے بعد جو بیماری آ جائے، وہ تکلیفیں آ جائیں، وہ دنیا میں بھی آ سکتی ہیں اور آخرت میں پھر ملنا ہی ملنا. وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور جو لوگ یہودی تھے ان کے اوپر بھی ہم نے حرام کر رکھی تھی چیزیں، وہ چیزیں جو ہم نے آپ سے پہلے بیان کر دی.
یعنی پچھلی کئی چیزیں بیان ہوئی ہیں جو چیزیں حلال بھی تھیں اللہ تعالیٰ نے پھر سزا کے طور پہ بھی ان کے حرام کری تھیں، کیونکہ وہ خلاف فرمایا وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی خود وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے، خود وہ کام کیا کرتے جو اللہ نے منع کر رکھے تھے، اس کی سزا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر پابندیاں لگائی، اور یہ کوئی اللہ کا ظلم نہیں تھا بلکہ اللہ کا قانون اسی طرح ہی ہے، جب ہم اس کے خلاف جائیں گے تو اس کی سزا پھر ہمیں ملے گی۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، ہاں پھر تمہارا رب ان لوگوں کے لیے ہے جن سے غلطی سے کوئی جہالت سے کام برا ہو گیا، ثم تابوا، لیکن پھر انہوں نے توبہ کر لی، واپس ہو گئے، پلٹ آئے، یو ٹرن لے لیا، من بعد ذالک، اس کام کے ہونے کے بعد، وہ اصلحوا، اور پھر سنور گئے، بات کو ٹھیک کر لی، اصلاح کر لی، اپنے جو غلطی کر لی تھی اسی کے اوپر نہیں ڈٹ گئے، اسی کو لے کے نہیں بیٹھ رہے، بلکہ احساس ہو گیا کہ ہاں یہ غلطی ہوئی میرے سے، اس کو واپس پلٹ آئے، واپس جہاں پہ چلے تھے ادھر ہی واپس آ گئے، جو غلط کام کیا اس کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے کہا کہ جو واپس کر پلٹ آئیں گے، توبہ کر لیں گے اور پھر اصلاح کر لیں گے، اپنے غلطی کو سدھار لیں گے، تو ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، اس کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم ہے، بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، یعنی جو غلطی ہوگی اللہ اس کو معاف کر دے گا، اور اس کے بعد اس کی مزید اصلاح جب کر لے گا تو اللہ رحم بھی کر دے گا، مزید راستے تمہارے لیے کھول دے گا۔ ہاں لیکن ایکٹ اپنا کرنا ضروری ہے، پہلے اپنے آپ کو خود ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اس کو ہم نے سنوارنا ہے، توبہ کرنی ہے، واپس پلٹنا ہے اس راستے کی طرف جہاں سے ہم غلط آ گئے تھے، اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ غفور بھی ہوگا، رحیم بھی ہوگا۔ لیکن اگر ہم پورے ڈٹے رہے اسی کے اوپر جو غلطی ہو گئی اسی کے اوپر پردے ڈالتے رہ گئے، اسی کو لے کے آگے چلتے رہ گئے، اس کو سنوارا ہی نہیں، ٹھیک ہی نہیں کیا، اور پھر یو ٹرن لیا ہی نہیں صحیح راستے کی طرف، جہاں غلط مڑ گئے تھے وہیں چلتے چلے جا رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ غفور رحیم نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو طریقے کار ہیں بالکل ایک قانون کے تحت رکھے ہیں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ایکٹ کرتا ہے، کسی کا ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا دیتا ہے یہ کام کرو گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس کے باوجود جب ہم وہی کریں گے تو پھر نتیجہ وہی نکلے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم گلا نہیں کر سکتے اس چیز کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حق کو بالکل واضح کر دیا، آگے ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ ہم جو راستہ اپنانا چاہیں وہ اپنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ دعا اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ تھوڑی سی اللہ نے زندگی ہمیں دی، ایک مہلت دی ہے، اس مہلت کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق گزار لیں، اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 119 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 120 سے 123 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، بے شک ابراہیم ایک امت تھے، خالصاً فرما بردار اللہ کے، بالکل سب سے جدا ہو کر، یکسو ہو کر، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعریف میں کچھ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پہ ایک امت کہا ہے، حالانکہ امت کا لفظ عام طور پہ ہم ایک جماعت کی حیثیت سے جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی جماعت ہو اس کو امت کہا جاتا ہے، جو مسلم امت ہے وہ مختلف انبیاء کی مختلف امتیں ہیں، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی اکیلی ایک ذات کو ایک امت قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ کئی لوگوں نے اس کا مطلب امام بھی لیا ہے، لیکن امام کا لفظ علیحدہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، تو لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے امت کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ وہ اپنی ذات میں اکیلے ہی ایک امت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ایک خطاب ان کو دیا ہے، جو کہ ایک انوکھا یہ خطاب کو کسی کو نہیں دیا گیا پورے قرآن کے اندر۔ کیوں ان کو اس بات کو کہا گیا بظاہر، یعنی کہ مختلف علماء نے اس کی مختلف تفسیر کی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی ڈیٹیل تو نہیں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے کس بیس کے اوپر ان کو یہ خطاب دیا ہے، لیکن باہر جو نظر آتا ہے اس طریقے سے یہ کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، ایک ہوش سنبھالی، تو اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ بالکل کفر میں اندر ڈوبی ہوئی تھی، شرک کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، بت پرستی اس قدر تھی کہ کوئی انتہا نہیں، کہ یہ بتایا تھا کہ ان کا باپ بھی جو تھا وہ خود بت تراش تھا، بت تراشا کرتا تھا اور بت پرست بھی تھا، پوری یعنی کہ قوم کی قوم جو ہے وہ بت پرستی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، شرک کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، اور اس ماحول کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اکیلے تنہا، یعنی کہ جیسے کہ پورے ایک قوم سے مقابلہ کرتی ہے، انہوں نے یہ بالکل ایک تنہا جو ہے ایک جان ہو کر انہوں نے پوری قوم سے مقابلہ کیا، اور اللہ کے لیے کھڑے ہوئے، توحید کا علمبردار بن کے، توحید کا جھنڈا لے کے وہ اکیلے کھڑے ہوئے، اور اس کو جناب ایک طرح سے قائم کر کے دکھایا کہ ساری دنیا ایک طرف تھی، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک طرف تھے، شاید اسی بیس پر اللہ تعالیٰ نے کو ایک امت کا نام دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت تھے۔
تو بہرحال علماء نے بڑی بڑی چیز کی تفسیریں بیان کی، لیکن ایک بہت ہی شاندار اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان کی ہے. ایک وہ امت ہے، ایک قانت اللہ، اللہ کو فرما بردار تھے، حنیفہ، بالکل یکسو ہو کر ساری دنیا جدھر جائے جائے وہ اکیلے جو ہے وہ اللہ کے توحید کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، پوری دنیا سے ٹکر لینے کے لیے وہ اکیلے تیار تھے. اللہ فرمایا ولم یکن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوئے. ان کے پوری دنیا چاہے شرک میں ڈوبی رہی، انہوں نے شرک کا ایک جو ہے ایک تنکا بھی اپنے اندر نہیں آنے دیا، ایک چنگاری بھی اپنے اوپر نہیں پڑنے دی شرک کی. اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے ولم مما کان من المشرکین ولم یکن من المشرکین، کہ وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اتنی دفعہ ذکر کیا قرآن کے اندر کہ تقریباً تمام مقامات پہ، سوائے ایک دو مقامات پہ شاید نہ کیا ہو، لیکن جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا وہاں ہمارے جملے کو ساتھ جوڑا کہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. ایسا انہوں نے توحید کو راسخ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کے ساتھ اس چیز کو جوڑ دیا کہ جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ساتھ فوری طور پہ یہ بتایا کہ وہ بالکل مشرکوں میں سے نہیں تھے، اپنے آپ کو شرک سے انہوں نے ایسا پاک رکھا. اور خاص طور پہ یہ بات اس لیے تذکرہ کی کہ وہ ماحول ایسا تھا کہ چاروں طرف شرک ہی شرک ہے. انسان کے ماحول کا اثر ہوتا ہے، جیسا دیس ویسا بیس ہو جاتا ہے، لیکن اس ماحول کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو ایسا بچا کے رکھا کہ بالکل شرک جو ہے وہ ان کے اندر نہیں آیا کسی طرف سے بھی. اللہ تعالیٰ نے بار بار چیز کو جو ہائی لائٹ کیا قرآن کے اندر. آگے فرمایا کہ شاکر لانعمہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی نمات کیے، ان کا شکر کرنے والے تھے. وہ ایک بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو زیادہ پسند کرتا ہے، اور یہ خصوصیت ان کے اندر یہاں پہ تھی کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی نمات کیے اس کا وہ شکر ادا کرتے تھے. شکر کا مفہوم ہم بار بار جو ہے وہ تو یاد دہانی اس کی کرتے رہتے ہیں کہ شکر کا مفہوم یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ہم اس طریقے سے نبھائیں. جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس نعمت کے ساتھ جو ذمہ داری ہماری لگی ہے اس کو ہم ضرور نبھائیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے ایسے یقیناً کیا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات دیے تھے ان کا شکر ادا وہ کرنے والے تھے. نتیجتاً کیا ہوا کہ اجتباہ ربہ، ان پر رب نے کو پسند کر لیا، چن لیا. اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا ان کے اعمال، یعنی کہ اتنے شاندار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. وہداہ الی صراط مستقیم، ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی، سیدھا راستہ کو دکھا دے کہ یہ ہے چلنے والا راستہ. تو اللہ تعالیٰ کی یہ پسند ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یادی معیش جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وہ چاہت ایسی ہوتی ہے کہ انسان ایسا ایکٹ کر کے دکھاتا ہے جو چیز کے اوپر واضح ہو چکی ہوتی ہے اس کے اوپر اتنی پختگی سے پھر وہ عمل پیرا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر ذرا برابر اس کے اندر ٹیڑھ پن نہیں ہوتا، بالکل چلنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے راہیں کھولتا چلا دے گا. آؤ پھر تمہیں چلنے کا شوق ہے اور میں تمہیں راہ دکھاؤں. پھر اللہ تعالیٰ راہ دکھاتا ہے. اللہ اسی کو دکھاتا ہے جو کہ راہ دیکھنے کا حقدار ہوتا ہے. جو اگنور کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نشانیاں دکھا رہا ہے وہ اس کی پرواہی نہیں کر رہا، وہ اپنے ہی دھن میں لگا ہوا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بھی راہ بھی نہیں دکھاتا. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں چنتا. یہ وہ اس کے چاہت ہے کہ جو جہت معیشہ ہو دل معیشہ ہو، جس کو چاہتا ہے ہدایت جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کی چاہت ہے اسی چیز کے اوپر. کوئی انسان کے عمل کو دیکھتا ہے، انسان کس طرف جانا چاہتا ہے، کتنی اس کے اندر لگن ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، ان کو صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی بھی کی. اگر فرمایا کہ وہ آتیناہ فی الدنیا حسنۃ، دنیا میں بھی ہم نے ان کو حسنۃ نیکی عطا کی، بہترین یعنی کہ کا بدلہ عطا کیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں بھی وہ صالحین کے اندر شامل ہوں گے. اب یہاں پہ ایک نقطہ تھوڑا سا غور کرنے والا ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں دنیا کے اندر وہ نبی تھے، اللہ کے بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آخرت میں وہ صالحین کے اندر ہوں گے. اب یہاں پہ عام طور پہ جو آیت ہمارے یہاں آتی ہے اس میں اکٹھا چاروں کا تذکرہ آتا ہے، من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، ان پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. تو وہاں پہ جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا، سب سے پہلے نبیین، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، تو ہم عام طور پہ اس چیز کو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں، یعنی کہ سب ان کو درجہ بندی ہم کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے درجہ جو نبیوں کا، اس کے بعد دوسرا درجہ صادقین کا، صدیقین کا، پھر تیسرا درجہ شہداء کا آ گیا، پھر چوتھا درجہ صالحین کا آ گیا. اس طریقے سے ہم کیٹیگرائز کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو وہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دنیا میں ہم کو حسنات نیکی عطا کی، آخرت میں وہ صالحین میں ہوں گے. آخرت میں اللہ تعالیٰ کو صالحین میں شامل کر دے گا. تو اس سے ہم لوگ اسی کے ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ صالحین کو ہم چوتھی ڈگری میں رکھتے ہیں. پہلی ڈگری میں ہم نبیوں کو رکھتے ہیں، دوسرے میں صدیقین، تیسرے میں شہداء، چوتھی میں صالحین. تو اللہ تعالیٰ جو پہلی ڈگری کے شخص ہیں دنیا کے اندر وہ نبی ہیں، ان میں شامل ہیں. آخرت میں کہ اللہ تعالیٰ کو چوتھی ڈگری میں شامل کر دے گا، ان کو کیا ڈیگریڈ کر دے گا ان کا درجہ. ایسا نہیں ہے. یہاں پتہ لگتا ہے کہ ہم جو کیٹیگرائز کرتے ہیں یہ ہماری خود ساختہ کیٹیگرائز ہے، اس طریقے سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے چار الفاظ استعمال کیے ہیں، نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین، اللہ تعالیٰ نے کسی اور حساب سے ان کو رکھا ہے. وہ آپس میں
یعنی کہ شاید ایک جیسے ان کے درجات ہیں یا کیا ہے جو بھی ہے، لیکن کم از کم اس طریقے سے جس طرح ہم نبیوں کو پہلے صالحین کو چوتھے ڈگری کا سمجھتے ہیں، تو یہاں پہ تو ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں پیغمبری دی تو آخر میں وہ صالحین میں ڈال دیا جائے گا کہ ان کو چوتھی ڈگری میں پھینک دیا جائے گا پہلی ڈگری سے اٹھا کے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ہماری کوئی غلط فہمی ہے جو ہم اس میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ حساب کتاب کچھ اور ہی ہے، جو چار الفاظ اللہ نے استعمال کیے وہ کوئی درجہ بندی کے حساب سے استعمال نہیں کیے، کیونکہ ایسا کیا ہوتا ہے پھر تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کہ دنیا میں ان کو پیغمبر بنا کے رکھا، آخرت میں ان کو چوتھی ڈگری میں صالحین میں ڈال دیا جائے گا۔ تو لیکن یہاں پہ ہماری کوئی اپنی غلط فہمی ہے، اس طریقے سے نہیں جیسے ہم سمجھتے ہیں۔ اگر ہمیں ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے تیری طرف وحی کی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب کر رہے ہیں، ہمارے اپنے نبی سے، کہ اب جو سارا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کر کے فرمایا کہ ثم اوحینا الیک، ہم نے تیری طرف بھی وحی کی کیا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کی اسی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی تم اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو، حنیفہ بالکل یکسو ہو کر۔ یہ حنیفہ کا لفظ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل جو یکسو تھے ابراہیم ان کی پیروی کرو، اور یہ آپ کے لیے بھی یعنی کہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ تو آپ یکسو ہو کر اس ملت کی پیروی کریں جس پہ ابراہیم علیہ السلام چلے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کا چلنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھی یہ حکم دیا کہ تم بھی ابراہیم کی ملت پہ چلو، جس راستے پر وہ چلے انہی کی اتباع تم نے کرنی ہے۔ اسی لیے ہم بھی اپنے آپ کو ابراہیم نسبت دیتے ہیں۔ اس طریقے سے درود کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کے درود بھی پڑھا جاتا ہے، کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ذات یقین اللہ تعالیٰ کی بہت پسندیدہ چنی ہوئی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہے وہ۔ آگے پھر فرما دیا وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ وہی جملہ جوڑا گیا کہ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان کے سب سے بنیادی بات ہی معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند آئی کہ وہ شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھا، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، خاص طور پر اس ماحول کے اندر جہاں چاروں طرف شرک ہی شرک تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے نبی کو بھی حکم دے دیا کہ آپ نے انہی کی اتباع کرنی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی۔ تو اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا پرفارمنس کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے احکام کیے ہیں، جس طریقے سے اللہ کے نبی پیغمبر نے اللہ کے حکموں پر عمل کر کے دکھایا، ہم بھی اسی طریقے سے عمل کریں۔ احکامات اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دیے تھے، احکامات ہمیں بھی دیے ہیں، تو جس طریقے سے وہ چل کے دنیا سے گئے اسی طریقے سے ہم بھی اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے دنیا سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 123 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آیت نمبر 124 سے آیت نمبر 128 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، اور بے شک جو سبت کا دن ہے وہ تو مقرر کیا گیا تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور بے شک تیرا رب قیامت کے دن فیصلہ کرتے گا ان کے درمیان جس معاملے میں بھی وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب یہاں پہ سبت کے دن کا تذکرہ ہوا ہے، جس طرح اصحاب سبت کا واقعہ پہلے کے علاوہ بھی قرآن میں بیان ہوا ہے کہ مچھلیاں پکڑنے کا ان کو منع کیا گیا تھا۔ جو مچھلیاں پکڑتے تھے، قوم تھی، ان کے لیے ایک دن مقرر کر دیا گیا تھا کہ اس دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، اس دن کو یوم سبت کہا گیا۔ اب سبت کا دن عام طور پہ ہفتے کا دن شمار کیا جاتا ہے، ہفتہ سمجھا جاتا ہے اس کا مطلب، لیکن لغت کا مطالعہ کریں اگر تو اس میں سبت کا دن خاص طور پہ ہفتے کا دن کو نہیں کہا جاتا، بلکہ سبت کا معنی جو لکھا ہوا ہے لغت کے اندر اس طریقے سے معنی قطع کرنے کے، کاٹ دینے کے، روک دینے کے، چھوڑ دینے کے، اس قسم کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے جس دن کو حکم دیا گیا وہ دن ہفتے کا دن ہو، اس لیے اس کو ہفتے کا تصور کر لیا گیا۔ تو اس کے لغوی معنی ہفتے کا نہیں ہے بلکہ چھوڑ دینے کے، یعنی کہ چھٹی کا دن آپ کو سمجھ لو، کوئی بھی دن ہے کہ چھٹی کا دن تھا وہ، جو ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ اس دن تم نے کوئی کام کاروبار نہیں کرنا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ ان لوگوں کے لیے کیا گیا تھا جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا تھا، کوئی اللہ سے کسی معاملے میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، چاہے وہ چھٹی کے دن کا اختلاف ہے جو بھی تھا، اس اختلاف کی سزا کے طور پہ سمجھو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک دن مقرر کر دیا کہ اس دن ان کے لیے کام کاج کرنا، کاروبار کرنا جو وہ حرام کر دیا کہ اس دن تم کوئی کام کاج کاروبار نہیں کرو گے، بلکہ اس دن کو تم اللہ کے لیے مختص کرو گے، یا جو بھی اللہ کے لیے مختص کرنا تھا یا جو بھی کرنا تھا یہ نہیں ڈیٹیل بیان کی گئی، لیکن اتنا ضرور بتایا گیا کہ اس دن تم مچھلیاں نہیں پکڑو گے، اپنا کام کاروبار اس دن تم نہیں کرو گے۔ اب ہم اپنے دین کے اندر دیکھیں تو ہمارے دین میں بیسکلی کوئی چھٹی الگ طرف سے مقرر نہیں کی گئی۔ اب عام طور پہ ہم جمعے کے دن کو اسلامی چھٹی تصور کرتے ہیں کہ جمعے کے دن کی چھٹی ہونی چاہیے، اسلامی چھٹی ہونی چاہیے، لیکن بیسکلی اسلامی چھٹی کوئی چیز نہیں ہے۔
اسلام میں کوئی چھٹی کا خاص تصور نہیں ہے اس طریقے سے، بلکہ جمعے کے دن کے لیے تو خاص طور پہ احکام موجود ہیں قرآن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب نماز کے لیے جمعے والے دن بلائے جو فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو تم دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اپنا بیع کاروبار تم چھوڑ دو، کیونکہ ساتھ ہی آگے فرمایا کہ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل کر لو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو پھر پھیلیو زمین کے اوپر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی کہ جمعے کے دن کے لیے تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اجازت نامہ دیا کہ تم جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر پھیلو زمین پہ اللہ کا رزق تلاش کرو، یعنی کوئی چھٹی کرنے کا حکم نہیں دیا یہاں پہ۔ ہاں جس سے ہم بلایا جائے نماز کا جو وقت ہے جمعے کے دن کا خاص طور پہ، اس وقت چھوڑنے کا ضرور حکم دیا گیا، اس وقت تم وزر البیع کاروبار اپنا چھوڑو اور دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ یعنی کہ اس دوران جو ہے اس دوران کام کرنا ضرور حرام ہے کہ جب اللہ کے لیے بلایا گیا، اذان ہو گئی جمعے کے لیے، اس وقت جو شخص نہیں جائے گا وہ ضرور حرام کا مرتکب ہوگا۔ لیکن ہاں جب اللہ نے کہا نماز مکمل کر لو، پھر پھیلو جو زمین کے اوپر اپنا رزق جو ہے وہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اس لیے چھٹی کا دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی مقرر نہیں کیا، لیکن ان لوگوں کے لیے خاص وجہ تذکرہ آ رہا ہے سبت کا دن جو تھا، وہ اللہ کی طرف سے باقاعدہ ان کے اوپر آرڈر دیا گیا کہ اس دن تم نے کوئی کام نہیں کرنا۔ ہمیں اللہ نے اجازت دی کہ ہم روزانہ کمائی کر سکتے ہو، روزانہ کام کر سکتے ہیں، رزق حلال کمائیں، جب مرضی کمائیں، اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے سبت کا دن، چھٹی کا دن جو مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا تھا، تو اللہ کہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان اختلاف کا بھی فیصلہ کر دے گا، جو کچھ لوگ کرتے تھے اختلاف، قیامت کے دن ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک سزا کے طور پر ان کے لیے ایک دن جب مقرر کر دے گا، اس دن اب تم کوئی کمائی تم نہیں کرو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ علیحدہ بات ٹاپک یہاں پہ چینج ہوا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات ہمیں بتائی ہے دنیا کے اندر اللہ کا پیغام پہنچانے کے حوالے سے، خاص طور پہ تو کیا فرما رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ لوگوں کو، یعنی کہ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جب تم دعوت دے رہے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلا رہے ہو، سب سے پہلے تمہارے اندر حکمت ہونی چاہیے۔ حکمت جو ہے بڑی خاص چیز ہے، اللہ تعالیٰ حکمت کے بارے میں کہتا ہے کہ جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دیا گیا۔ حکمت بڑی ہی کام کی چیز ہے، دانائی جسے کہتے ہیں، عقل مندی۔ یہ کہ نا علم ایک الگ چیز ہے اور حکمت ایک الگ چیز ہے۔ علم تو ہے ٹھیک ہے، آپ کو علم آپ نے حاصل کر لیا، تعلیم حاصل کر لی، لیکن اس کا درست استعمال جو ہے آپ نے اس کو پازیٹیولی استعمال کیا، یہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ ورنہ ایک چیز آپ کے ہاتھ میں آگے، چھری آپ کے ہاتھ میں آگے، اس کا نیگیٹو استعمال بھی ہے، پازیٹیو استعمال بھی ہے۔ چھری تو آپ نے پکڑ لی، اب اس سے آپ چاہے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں، چاہے اس سے آپ سبزی ترکاری کاٹیں، لوگوں کے لیے فائدہ مند کریں، یہ چیز ہوتی ہے استعمال کے علم انسان حاصل کر لیتا ہے۔ اب وہ ایک بندہ سائنسدان بن گیا، اس سائنسدان بن کے وہ جناب فائدہ مند چیزیں بنانا شروع ہو گیا، اس سائنسدان بن کے نا وہ بم بارود جو ہے وہ لوگوں کی تباہی کی چیزیں بنانا شروع ہو گیا۔ علم تو اس نے حاصل کر لیا، اس کا استعمال کیسے وہ کر رہا ہے، یہ چیز دانائی کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہے۔ ہر چیز میں اس طریقے سے، ہر چیز کا استعمال نیگیٹو بھی ہے، پازیٹیو بھی ہے۔ تو جو انسان صحیح اس کا استعمال کرے گا وہ سمجھو حکمت سے اس کو استعمال کرے گا، جہاں اس کا استعمال کرنے کا موقع ہے اس موقع پہ وہ صحیح پوزیشن پہ استعمال کر رہا ہے، تو سمجھو حکمت کے ساتھ اس کو وہ استعمال کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ تم اپنے رب کے جو لوگوں کو بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، کو دیکھو یہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے، کس طریقے سے بات ہونی چاہیے، کس ماحول میں بات ہونی چاہیے، کون سا اس کا مناسب موقع جس وقت یہ بات میں اس سے کروں۔ علم تو آپ کے پاس ہے، اس کو دینا کس ٹائم پہ، اس سے بات کس ٹائم پہ کرنی ہے، یہ حکمت پر مبنی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس چیز کا حکم دے گا، جب بھی تم اپنے رب کی طرف کسی کو بلاؤ تو حکمت اس کے اندر پہلے ہونی چاہیے۔ اور عام طور پہ ہمارے جو اتنے بھی واعظ و نصیحتیں ہیں وہ حکمت سے خالی ہوتی ہیں، لوگوں کو بات بتائی جاتی ہے لیکن ایسے بتائی جاتی ہے جیسے کسی کے سر پہ کوئی اینٹ مار رہا ہے کہ اس کو بات چبھ جاتی ہے، بجائے سے وہ صحیح راستے کی طرف ہے وہ الٹا بدک کے پرے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے حکمت سے خالی۔ تو یہ سب سے اہم ترین چیز ہے کہ آپ جو بات کرنے جا رہے ہو اس کا موقع محل بھی دیکھو، اس کا طریقہ کار بھی دیکھو، کیسے میں اس کو بتاؤں کہ اس کے اوپر پازیٹیو اثر اور نہ کہ نیگیٹو اثر لے کے یہ میرے سے ویسے ہی دور بھاگ جائے۔ تو یہ تھی حکمت کے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تذکرہ کیا کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ اور پھر دوسری چیز والموعظۃ الحسنہ، بہترین واعظ کے ساتھ، یعنی کہ بات جو آپ کہہ رہے ہو وہ بھی احسن طریقے سے ہونی چاہیے کہ جو اگلے کے اوپر پازیٹیو اثر کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جب جدال بھی کرنا ہے، کسی سے جھگڑا کرنا ہے، بحث مباحثہ بھی کرنا ہے، یعنی کہ ایسا بھی ہوگا ہر کوئی آرام سے مان نہیں جائے گا، تو آپ جتنا مرضی اچھی انداز کریں پھر بھی اگلا رسپانس نیگیٹو دے گا، کسی یہ تو ہوگا، لیکن جادلہم جب جھگڑا بھی کرنا پڑے گا، بحث مباحثہ کرنا پڑے گا، جدال کرنا پڑے گا، وہ بھی باللتی ہی احسن، وہ بھی بہترین انداز ہونا چاہیے، یعنی کہ جواب بھی دینا پڑے گا آپ کو، بالکل میٹھا میٹھا سارا نہیں چلے گا، آپ کو آگے سے ڈسٹینس کرنی پڑے گی، لیکن اس کا بھی احسن طریقہ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اگلا کو جو ہے وہ ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے کام الٹا ہو جائے۔ اس چیز کا ہم نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے جب اللہ کی طرف جو ہے بلایا جا رہا ہے۔
تو یہ بڑی اہم چیز ہے، خاص طور پہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، علماء جو ہیں ان کے لیے بڑی خاص آیت ہے کہ آپ نے اگر دین آگے پہنچانا ہے تو کس انداز سے پہنچانا ہے، وہ انداز سب سے پہلے انہیں سمجھایا کہ حکمت اس کے اندر ہونی چاہیے، اور واضح و نصیحت آسان طریقے سے ہونا چاہیے، اور جدال بھی جو ہے، بحث مباحثہ بھی ہے، وہ بھی آسان طریقے سے ہونا چاہیے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون راستے سے گمراہ ہونے والا اور کون ہدایت پہ آنے والا ہے۔ یعنی آپ اس چیز کا فیصلہ نہ کرو اس نے تو ہدایت پانی نہیں ہے، اس کے ساتھ تو جو مرضی کر لو، آپ اس کے ساتھ اپنا رویہ نیگیٹو کر لو، نہیں، آپ یہ فیصلہ نہیں کرو گے۔ جو شخص گمراہ ہونے والا، یہ ہدایت ہونے والا، وہ اللہ کے سپرد ہے۔ آپ کا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے وہ بالحکمت والموعظہ والحسنہ والا ہے، کہ آپ نے بہترین حکمت رکھنی ہے، اپنانی ہے، اور حسنہ کے ساتھ اس کو واضح بھی کرنا ہے، اور احسن طریقے کے ساتھ یہ آپ نے جدال بھی کرنا ہے، بحث مباحثہ بھی کرنا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اور اگر کہیں آپ کو اس کا بدلہ لینا پڑے، تو جواب دینا پڑے، اس کا جو ہے سزا بھی دینے پڑے کسی چیز کی۔ اب یہاں پہ عاقب کا ترجمہ جو ہے مختلف طریقے سے کیا گیا ہے، اور جیسے شدید العقاب کہا جاتا ہے، سخت عذاب دینے والا، سخت سزا دینے والا، اور اسی طرح عقاب کا مطلب کسی کا تعاقب کرنا بھی، کسی کا پیچھا کرنا بھی، کسی کو چیس کرنا بھی ہے، یعنی کہ تمام مفہوم اس کے اندر ہم ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ کچھ چیز کرنا پڑے گا، ترکی بترکی کے جواب پڑنا پڑے، اس کا بدلہ لینا پڑے، تو بھی اتنا ہی ہو جس طریقے سے آپ کے ساتھ کیا گیا، اس میں یعنی کہ زیادتی کا عنصر کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے بولے صبر تم، ہاں اگر تم صبر کرو، اپنے آپ کو استقامت میں رکھو، کم بدلہ تم مت لو، اپنے ہی موقف تم یعنی کہ اپنے جس راستے پہ چلے ہو، بلتی ہی آسن والے کے اوپر ہی تم ڈٹے رہو، آسن والا راستہ تم اگر نہ چھوڑو، وہ خیر للصابرین، تو وہ ضرور جو ہے وہ لہو خیر للصابرین، صبر کرنے والوں کا حق میں وہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اپنا جو صحیح روش آپ نے اختیار کر رکھی ہے، آپ بدلہ لینے کی طرف نہ جاؤ، اس کی طرف اگر اس کے ساتھ ترکی بترکی اس کو بدلے کا بدلہ اس کو نہ ہی کرو، تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے سنگولر مخاطب ہو کے فرمایا کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کرو، تم ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو اپنے اوپر، اور تمہاری صبر کرنا، ڈٹے رہنا، وہ اللہ کے ساتھ ہی ہے، اللہ کی توفیق کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کے ساتھ اپنا سب سے پہلے رشتہ تم مضبوط رکھو، اپنا تعلق مضبوط رکھو، پھر تم صبر پہ قائم رہو گے۔ اللہ کے ساتھ اگر تعلق کمزور پڑ گیا تو انسان کا صبر بھی انسان کے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر غم نہ کرو، یعنی کہ تم محنت کر رہے ہو، اتنا دن رات تم اس کے اوپر صرف کر رہے ہو، وہ بات کو نہیں مان رہے، پھر بد کے چلے جا رہے ہیں، پھر اپنے آپ کو عذاب کا مستحق ٹھہرا رہے ہیں، چاہے وہ تمہارے کتنے قریبی بھی ہیں، تم اس کے اوپر غم مت کرو۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور کہ تمہارے دل کے اندر کوئی تنگی بھی نہ ہو اس چیز کی جو کہ وہ آگے سے چالیں چلتے ہیں، مکر کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، یعنی کہ انسان ایک طرف سے بڑا پازیٹیولی محنت کر رہا ہوتا ہے، لیکن آگے سے پھر جب نیگیٹو رسپانس آتا ہے، الٹا آگے سے رزلٹ آتے ہیں، دنیا داری میں اکثر ہی ہوتا ہے، انسان بڑے خلوص کے ساتھ کسی کے لیے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے لیکن آگے سے وہ ایسا رسپانس دیتا ہے کہ انسان ایک دم دل تنگ ہو جاتا ہے کہ یار میں اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں، اس نے آگے سے مجھے کیا رپلائی کیا، کیا جواب دیا ہے، انسان کا ایک دفعہ دل تنگ ہوتا ہے۔ لیکن یہ یقیناً ایک مشکل کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف ہدایت دے رہا ہے کہ ان صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اور دل تنگ مت کرو، غم مت کھاؤ ان کے اوپر، میں مایوم کروں جو بھی آگے سے چالے چلتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی پر رہتے ہیں، اللہ کا تقوی ان کے دل میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے، جہاں تک اللہ تعالیٰ ان کو روک کے رکھا ہے وہ اپنے آپ کو روکتے ہیں، وہاں تک بچا کے رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، عدلے کا بدلہ لینے کی طرف نہیں جاتے، بلکہ اچھے یعنی کہ برائی کا جواب بھی اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، ایسوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے خوف سے جو ہے وہ اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، حالانکہ بدلہ لینے کی طاقت بھی ہوتی ہے، پھر بھی انسان اپنے آپ کو روک کے رکھے تو یہ یعنی کہ عزم الامور میں سے ہوتا ہے، بڑا اہم کام ہوتا ہے، بڑا حوصلے والا کام ہوتا ہے، کہ ایسوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑی قیمتی آیات ہیں یہ، اللہ تعالیٰ صحیح ان کا مفہوم ہمیں سمجھا دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی گہرائی اس کے اندر رکھی ہے ہم اس گہرائی تک پہنچ بھی نہیں پاتے، وہ الفاظ ہم ادا نہیں کر پاتے جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود ایسا عقل فہم عطا فرما دے کہ ہم صحیح اللہ کی منشا کو ہم سمجھیں، اس کے مطابق ہم اپنے اعمال کو اٹھا لیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ النحل جو ہے الحمدللہ مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔